گرد آلود زرد بری دوپہر اس کے قدموں سے لپٹی اندر تک چلی آئی۔ تعلقہ ہسپتال کے میٹرنٹی وارڈ کے لمبے سے کوریڈور میں مڑتے ہی اسے ماہپارہ کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ بائیں ہاتھ پر دوسرا دروازہ اس سیمی پرائیویٹ کمرے کا تھا جہاں پرسوں سے ماہپارہ داخل تھی۔ پرسوں رات وہ یہاں آئی تھی اور پورے 24 گھنٹے ہلا کر رکھ دینے والی تکلیف جھیلنے کے بعد کل رات اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اب شاید 1-2 دن مزید یہاں رکنا تھا۔ ماحول میں وہی گورنمنٹ ہسپتالوں کا مخصوص فینائل میں بھیگا ہوا بے کیف سا احساس تھا۔ اسٹیل کے ٹفن اور تھرماس کو سنبھالتے ہوئے وہ دروازے کی طرف مڑ گئی۔ 5ویں بیٹی، ماہپارہ نے جیسے سسکاری بھری۔ کتنی دعائیں مانگی، کتنی منتیں مانی، کون سی کمی آ جاتی اس کے خزانے میں، اتنی بڑی خدائی کا مالک ہے وہ، مگر وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر چکی تھی۔ قریب بیٹھی اماں نے بڑی بے چارگی سے اندر داخل ہوتی مہر النساء کی طرف دیکھا۔ کل رات سے اب تک وہ اسے جتنی تسلی دے سکتی تھی دے چکی تھی۔ بری بات ہے پارو، اس طرح ناشکراپن نہیں کرتے، شکر کرو کہ اللہ نے اتنی صحت مند اور پیاری بچی سے نوازا، ورنہ وہ بھی ہیں۔ سرہانے لگے چھوٹے سے سائیڈ بورڈ پر ساتھ لایا ہوا ساز و سامان رکھتے ہوئے اس نے اپنے بڑے کرینے سے تسلی کے الفاظ ترتیب دیے تھے، مگر ماہپارہ نے شاید سنا بھی نہیں۔ نرس بتا رہی تھی رات سے اب تک 7 کیس ہو چکے ہیں، جن میں 6 لڑکے اور ایک بس یہی لڑکی ہے۔ آخر میری ہی قسمت میں کیوں لکھی گئی ہیں لڑکیاں؟ تکلیف تو میں نے بھی اتنی ہی اٹھائی ہے جتنی بیٹے پیدا کرنے والیوں نے۔ اس کی دماغی رو ایک ہی طرف بہے چلے جا رہی تھی۔ مہر النساء نے ایک نگاہ ماہپارہ پر ڈالی۔ گوری چٹی، صحت مند، اس دل گداز سانحے کا سوگ مناتے ہوئے بھی اس نے اس موقع کے لیے خاص طور پر چکن کا خوبصورت سلا ہوا جوڑا پہننا نہ بھولا۔ دونوں ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں، گلے میں بھاری سی لاکٹ والی زنجیر اور زرکون کے ٹاپس، اور اس سارے جگمگاتے ہوئے پس منظر کے ساتھ یہ نہ ختم ہونے والا، دل ہلا دینے والا واویلا۔ مہر النساء کو غصہ ہی تو آنے لگا۔ بس کرو خدا کے واسطے، اتنی نعمتیں خدا نے دے رکھی ہیں، اس کا کچھ احساس ہے تمہیں؟ آرام دہ زندگی، چاہنے والا شوہر، پیاری پیاری بچیاں، بیچاری کیا کہتی ہیں تمہیں؟ ماہپارہ نے بیزاری سے سر کو جھٹکا۔ تمہاری ہوتی تو پوچھتی، تم تو سب سے اچھی رہی، نہ شادی کی اور نہ ہی زمانے بھر کی فکریں مول لی۔ مہر النساء کے اندر جیسے ایک کانچ سا کہیں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ بھلا یہ زندگی کوئی اس کی اپنی منتخب کردہ ہے؟ شادی اس نے کی نہیں یا ہوئی نہیں؟ اپنی 8 برس چھوٹی بہن سے بمشکل نگاہیں چرا کر اس نے تقدیر کے اس کھیل کی بابت سوچا۔ لائیں پہلے مجھے سوپ تو نکال کر دیں، اتنی سخت بھوک لگ رہی ہے۔ ویسے ہی اتنی دیر لگا کر آئی ہیں آپ، میں تو اماں سے کہہ رہی تھی کہ مجھے باہر سے ہی کچھ کھانے کو لا دیں۔ اس کی کتاہی کو جتانے کے لیے وہ کھانے کے ٹفن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ رات بھر مہر النساء کی یہاں موجودگی اور پھر الصبح اس کے ناشتے کا انتظام کرنا اور اب گھر جا کر اس گرم تکلیف دہ موسم میں کھانا بنا کر لانا کچھ بھی، شاید ذرا سی بھی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اہم ترین تھا صرف اپنا دکھ، اپنا وجود، اپنی تکلیف۔ یا میرے مولا تیرا ہی آسرا ہے۔ کمرے کے تقسیم کیے گئے دوسرے حصے میں ایک ضعیفہ داخل تھی۔ ویسے تو تکلیف کے باوجود وہ بیچاری بڑا ضبط کیے ہوئے تھی، پھر بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہی ایک جملہ کہے جاتی تھی۔ ماہپارہ کو یہ بھی بے حد ناگوار گزر رہا تھا۔ کل سے میرا رونا سن رہی ہیں، مگر مجال ہے جو ایک لفظ بھی ہمدردی میں کہا ہو؟ ایک تو ویسے ہی یہ ہاسپٹل اتنا وحشت ناک، ہر چیز سیلن زدہ۔ مجھے تو سچ بات ہے راس بھی نہیں آ رہا، ساری کی ساری بیٹیاں مجھے یہی ہوئی ہیں۔ بات کہاں سے شروع کرتی اور کہاں پر لا کر ختم کرتی، صرف ماہپارہ کا ہی کمال تھا۔ کتنا کہا تھا اشرف سے کہ اس دفعہ کسی ڈھنگ کے ہسپتال میں نام لکھوا دو، مگر انہیں تو ساری بچت اس مد میں ہی سوجتی ہے۔ ماہپارہ کو بے حد ارمان تھا کہ کسی اچھے سے پرائیویٹ ہسپتال میں داخل ہو تاکہ رشتہ داروں پر اس کی امارت کا سکہ جم سکے، مگر ہر بار اشرف کے آگے اس کی کچھ نہ چلتی۔ ساس کا فون آیا تھا مبارکباد کے لیے، تمہاری خیریت بھی پوچھ رہی تھی۔ اصلی گھی میں پکا کر لایا ہوا مرغی کا شوربہ ماہپارہ کے سامنے رکھتے ہوئے اسے یاد آیا تو وہ بتانے لگی۔ خاک مبارکباد دیں گی وہ مجھے، جلانے کے لیے فون کیا ہے۔ پوری تیاری کیے بیٹھی ہیں اشرف کی دوسری شادی کی۔ ہاتھ میں پکڑا نوالا واپس رکھ کر وہ پھر سے موڈ خراب کر کے بیٹھ گئی۔ مہر النساء نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت شاید کوئی بھی بات اسے خوش نہیں کر سکتی تھی۔ اماں بھی موقع غنیمت جان کر اسے ماہپارہ کے سپرد کر کے خود دوسری طرف والی مریضہ کے پاس جا بیٹھی۔ مہر النساء کی کچھ اور سمجھ میں نہ آیا تو بچی کے جھولے کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ گلابی رنگت والی صحت مند بچی اپنے انچاہے ہونے سے بے خبر گہری نیند میں تھی۔ ماہپارہ کی تمام بچیاں خوبصورت تھی، مگر یہ بچی بلا شبہ ان سب سے زیادہ پیاری تھی۔
مہر النساء چند لمحے نظر جمائے اسے دیکھتی رہی۔ اسے بچوں سے ویسے بھی بہت پیار تھا۔ ماہپارا کی بچیاں ماہپارا سے زیادہ اس سے مانوس تھی، اور اب یہ آئی تھی اپنے حصے کی محبت وصول کرنے کے لیے۔ مہر النساء نے بے اختیار بڑی محبت سے بچی کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ماہپارا ہاسپٹل سے سیدھی مائکے آئی۔ اس کے سسرال دوسرے شہر میں تھی۔ شروع میں اس کی پہلی 2 بیٹیوں کی دفعہ اس کی ساس رہنے کے لیے آ گئی تھی، مگر ماہپارا سے ان کی اس قلیل مدت میں بھی بن نہیں پائی تھی، سو انہوں نے یہ رسم بھی چھوڑ دی۔ ماہپارا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کی خدمت کے لیے اماں اور مہرو آپا تو تھی ہی، پر اس بار ماہپارا پہلے جیسی نہیں تھی۔ شروع کے چند دن تو اماں اور مہر النساء نے اس کی کمزوری اور چڑچڑے پن کی وجہ سے اسے کچھ نہ کہا، پھر چند دن محض اپنا وہم سمجھ کر ٹالا، مگر پھر اس کے بعد کوئی بھی جواز باقی نہ رہ گیا تھا۔ اب ماہپارا صاف اس بچی کی ذمہ داری اٹھانے سے گریز کر رہی تھی۔ سارا دن اس ننھی سی جان کو اماں اور مہر النساء ہی سنبھالتی، مگر دودھ پلانے کے لیے تو ماں کی ضرورت پڑتی ہی تھی۔ ماہپارا اس خدمت سے بھی انکاری تھی۔ مجھے خود اس بار سخت کمزوری ہے، بستر سے اٹھ کر بیٹھتی ہوں تو چکر آنے لگتے ہیں، میرے بس سے باہر ہے یہ سب۔ مجبوراً ڈاکٹر کے مشورے سے ڈبے کا دودھ شروع کروا دیا گیا۔ اب بچی رات کو بھی مہر النساء کے پاس سوتی تھی، بلکہ سوتی بھی کیا، ساری رات خود بھی جاگتی اور مہر النساء کو بھی جگاتی۔ وہ تو مسجد کی اذان کی صدا بلند ہوتے ہی سو جاتی، مگر مہر النساء کے لیے نئے دن کا آغاز ہو چکا ہوتا۔ اماں کو ماہپارا کی بے حسی پر غصہ آتا تو بڑبڑانے لگتی، مگر مہر النساء انہیں فوراً ہی منع کرنے لگتی۔ مت کہیں اماں، ماہپارا سنے گی تو اس کا دل کتنا خراب ہوگا، ویسے ہی وہ بیچاری کتنی پریشان ہے، اور بچی تو ویسے بھی مجھے اپنے دل و جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ کبھی کبھی تو واقعی اسے یہ سوچ کر بھی گھبراہٹ ہونے لگتی تھی، جب ماہپارا اپنے گھر چلی جائے گی تو آخر وہ کہاں اپنا دل لگائے گی۔ ماہپارا بچی میں رتی بھر بھی دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ بار بار کہنے کے باوجود بچی کا نام رکھنے میں بھی اس نے ہلکے اشتیاق کا بھی مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ رکھ دو جو بھی تمہارا دل چاہے، اس نے بڑی بے نیازی سے مہر النساء کو کہا۔ اس نے بہت سوچ کر آخر کار حبیبہ نام تجویز کیا، اور پھر بہت اہتمام کے ساتھ محلے میں مٹھائی بھی تقسیم کی۔ ماہپارا نے اس بار کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ آج کل اس کو صرف اشرف کی فکر ستا رہی تھی۔ دیکھ لے اماں، مجھے یہاں چھوڑ کر بالکل بے فکر ہو گئے ہیں، کئی دن یہاں آ کر جھانکتے تک نہیں، اس بار تو لگتا ہے یہ بھی اکتا گئے ہیں۔ وہ روحان سی ہو کر اماں کے کمرے میں بیٹھی دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ خود اماں کو بھی پہلی بار وہ صحیح لگ رہی تھی۔ اس بار واقعی اشرف میں تبدیلی آ گئی تھی، بیوی بچیوں سے بالکل غافل، آتا بھی تو کھڑے 2-4 باتیں بیوی سے کرتا، بڑی بچیوں سے ہائی ہیلو ہوتی اور بس۔ مہر النساء نے اسے کبھی حبیبہ کی طرف متوجہ ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس روز اشرف بالکل ہی غیر متوقع طور پر ماہپارا سے ملنے دن کے وقت چلا آیا۔ اماں اور ماہپارا اس کا ذکر خیر چھیڑے بیٹھی تھی۔ اسے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر جھیم سی گئی۔ معلوم نہیں اس نے اپنی شان میں کہے گئے ان کے جملے سنے تھے یا نہیں۔ اماں اور ماہپارا دونوں ہی نے اپنے اپنے طور پر اشرف کی شکل دیکھ کر اندازہ لگانا چاہا، مگر اس کا خوشی سے تمتماتا ہوا چہرہ دیکھ کر دونوں کے خدشات کی نفی ہو گئی۔ میرا تبادلہ ہو گیا ہے واپس اپنے شہر، اگلے پیر کو جا کر وہاں کا چارج سنبھالنا ہے۔ مارے خوشی کے اس کی آواز کپ کپائے جا رہی تھی۔ کتنی کوششیں سفارشیں لگا دی اتنے سال میں، یہ سب میری اماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ وہ بیچاری بہت تڑپتی رہی میرے بغیر، اللہ نے آخر مجھے بھی ان کی خدمت کا موقع دے ہی دیا، اس کا شکر ہے۔ بس اب تم بھی گھر چل کر سامان باندھنا شروع کرو، بچیوں کو بے شک ابھی یہیں چھوڑے رکھو، وہاں کام میں حرج ہوگا۔ اتنی بڑی خوشخبری اور آگے کی ہدایتیں دیتا ہوا وہ تو واپس باہر آ گیا، اور ماہپارا یوں ہی حق دک سی بیٹھی رہ گئی، بالکل ایسے جیسے کوئی بجلی سیدھی اس پر آ گری ہو۔ میں تو ہوں ہی صدا کی بد نصیب، یہ کسر اور رہ گئی تھی۔ اچھی بلی یہاں سکون سے تو بیٹھی تھی، اب وہاں اس فتنہ پرور سسرال کے بیچ جا کر رہنا پڑے گا۔ زندگی سے متعلق شکووں میں وہ خود کفیل تھی، ایک کے بعد ایک۔ ماہپارا کی میکے سے رخصتی کی خبر ملنے والوں میں پھیلی ہی تھی کہ خدا حافظ کرنے والوں کا تانتا بند گیا۔ بکسوں پوٹلیوں میں تالے اور گرے لگاتے ہوئے جانے کتنے ہی شکوے بدگمانیاں بھی ساتھ بند رہی تھی۔ اماں اور مہر النساء کی تسلیاں بھی اب ہلکی پڑتی جا رہی تھی۔ مہر النساء کا خود دل گھبرایا تھا، اس کی سوئی خاموش زندگی میں ساری ہلچل ماہپارا کی بچیوں کے دم سے ہی تھی۔ بھائیوں کے اپنے بیوی بچے سمیٹ کر دوسرے شہروں میں جا بسنے کے بعد گھر میں پھیلی تنہائی اس کے لیے بڑی اعصاب شکن ہوتی تھی۔ تبھی اس نے ان معصوم سہاروں کے ساتھ زندگی کو دوسرے رنگ سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ جس روز رات کی گاڑی سے ان لوگوں کو روانہ ہونا تھا، مہر النساء بڑی خاموش تھی، یہاں تک کہ آج اس نے ماہپارا کے رونے دھونے پر اسے ایک ہلکی سی تسلی دینی بھی ضروری نہیں سمجھی تھی۔
वैसे भी उसे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि ना तो महापारा की सास कोई सख्त दिल तेज तरार औरत है और ना ससुराल वाले बेचारे महापारा के लिए कोई मसला बनने की अहलियत रखते थे। ये सिर्फ उसके अपने मफरूज़े थे। उसे तो सिर्फ अपनी तन्हाई की फ़िक्र खाई जा रही थी। खाली खाली निगाहों से वो बच्चियों को दौड़ता भागता देखकर उनके बारे में सोचे जा रही थी। दोपहर की चाय भी पी ली गई तो महापारा और बच्चियाँ तैयार होने चली गई। मेहरुन्निसा ने ख़ास तौर पर हबीबा को तैयार किया था। गुलाबी खूबसूरत फ़राक में वो और भी गुलाबी दिखाई दे रही थी। वो जब से पैदा हुई थी मेहरुन्निसा की गोद में ही पल रही थी। फितरी तौर पर उसकी जुदाई का एहसास सबसे ज़्यादा दिल को दुखा रहा था। वो चुपके चुपके बार बार अपनी नम आंखें रगड़े जा रही थी। तभी एक बड़ी अजीब सी बात हुई। अम्मा। महापारा माँ के पास बरामदे में बिछे तख्त पर आ बैठी। हबीबा उनके पास ही छोटे से गद्दे पर सो रही थी। महापारा ने एक सरसरी सी निगाह उस पर डाली, फिर अम्मा की तरफ देखते हुए बोली, हबीबा को मैं अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी, इसे आप यहीं रख लें। वैसे भी ये मुझसे ज़्यादा मेहरू आपा से मानूस है। एकदम अम्मा समझ ही न सकी कि वो कह क्या रही है और फिर दूसरे ही पल वो तिलमिला गई। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, लाख मानूस हो मेहरू से, औलाद तो तुम्हारी है, किस खुशी में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाए। ना बाबा ना, हमें नहीं रखने किसी के बच्चे। मेहरुन्निसा सामने किचन में चाय बना रही थी। आवाज़ उसके कान तक पहुंची तो चाय छोड़ छाड़ कर किचन के दरवाजे में आ खड़ी हुई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अम्मा को चाहे महापारा खुद गर्ज लग रही हो, उसे तो बहुत दिन बाद अपनी पारों पर बेसाख्ता प्यार आ रहा था। आप पर कौन डाल रहा है जिम्मेदारी? मेहरू आपा संभाल लेंगी हबीबा को। वैसे भी उन्हें सारा दिन करना ही क्या होता है। बहन को थोड़ा सा आराम दे देंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। मेहरू कौन सी यहीं बैठी रहेगी? शादी ब्याह हो जाएगा उसका तो क्या हबीबा को जहेज में लेकर जाएगी? अम्मा जल भुनकर कह रही थी। हो चुकी मेहरू आपा की शादी, जब अब तक नहीं हुई तो अब क्या खाक होगी। और मेरी माने तो अब उनका तमाशा बनाइए कभी मत। गुजर गई जिंदगी, अल्लाह अल्लाह करें, और अब तो उनके पास दिल बहलाने के लिए हबीबा है ही। महापारा के लहजे की काट और चेहरे की तंजिया मुस्कुराहट एक बार तो अम्मा गड़बड़ा ही गई और एक दुखी सी निगाह किचन के दरवाजे पर खड़ी मेहरुन्निसा पर डाली। तीनों बहन भाइयों का उसके साथ ऐसा ही बेतवजही भरा रवैया था। उसकी ज़िंदगी की मौजूदा तर्ज से वो सभी मुतमईन थे, बल्कि साफ लफ्ज़ों में उसे अपने से कहीं ज़्यादा खुशकिस्मत गिरदानते थे। अच्छा खाती हैं, अच्छा पहनती हैं, ऊपर से कोई जिम्मेदारी भी सर पर नहीं है। ये सबकी मुतफ़िका राय थी। महापारा उस वक्त भी इसी तरह की बातें किए जा रही थी और चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। अब जबकि वो इतने दिनों के लिए उन सबसे जुदा हो रही थी, अम्मा को वो इतनी बुरी लग रही थी, इतनी बुरी कि उनका दिल चाहा एक ज़ोर का थप्पड़ लगाकर उसकी बिला तुकान चलती ज़ुबान रोक दें। तभी मेहरुन्निसा जैसे तड़प कर आगे बढ़ी। हाँ तो मैंने कब मना किया है? खुशी से छोड़ जाओ हबीबा को। मेरा तो खुद दिल बैठा जा रहा था इसकी जुदाई के ख्याल से। अपनी तन्हा ज़िंदगी में एक नन्ही सी किरण की झिलमिलाहट का एहसास होते ही मेहरुन्निसा ने बहन की कही हुई सारी तकलीफ दह बातों को पल भर में अनसुना कर दिया था। लीजिए, आप बेकार में जज्बाती हुए जा रही हैं। महापारा बड़े तफाखुर से अम्मा की तरफ देखकर मुस्कुराई। ये लो मेहरू आपा, आज से ये भी तुम्हारी हुई और सारे हक भी तुम्हारे। मैं तो पलट कर पूछूंगी भी नहीं। मेहरुन्निसा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कभी सोचा भी न था कि महापारा ऐसी फ्याजी दिखाएगी, उसे मालामाल कर देगी। गोद में आई हबीबा को प्यार करते हुए कितने ही आंसू मेहरुन्निसा की आंखों से बह निकले। महापारा इत्मीनान की सांस लेकर दूसरे बच्चों की तरफ मतवज्जो हो चुकी थी। आज उसके भी अपने मेहरू आपा से सारे छोटे बड़े गिले दूर हो गए थे। एक बड़ी जिम्मेदारी जो कुदरत की तरफ से उसे मिली थी, बड़ी आसानी से दूसरे के कंधे पर मुंतकिल हो गई थी। मेहरुन्निसा को अब जैसे किसी की भी परवाह न रही। वो थी और हबीबा। उसका सारा दिन हबीबा की नाज़बरदारी में गुजर जाता। वो मुस्तकिल तवज्जो से दिन ब दिन और भी प्यारी और शौक होती जा रही थी और मेहरुन्निसा को अम्मा देख देख कर होलती। क्या दीवानी हुई है ज़रा सी बच्ची के पीछे, दिन रात का चैन हराम कर रखा है खुद पर। अरे इस तरह तो कोई अपनी औलाद को भी नहीं पालता। किसी वक्त ज़रा आईने में अपनी शक्ल तो देखो। मेहरुन्निसा मुस्कुराकर एक कान से सुनती दूसरे से उड़ा देती। उसे इतनी फुर्सत ही ना मिलती कि दो घड़ी रुककर आईने में अपनी जर्द होती रंगत और आंखों के गहरे होते हल्कों पर एक निगाह ही डाल ले। इन्हीं भागते दौड़ते दिनों में एक रोज़ अचानक एक करिश्मा हो गया। उनके घर से कई घर आगे नीम वाली खाला के घर मिलाद था। पुराने मोहल्ले में इतनी खालाएं और फुफियाँ थी कि पहचान के लिए सभी की कोई ना कोई उर्फियत ज़रूरी थी। बड़ा सा घना नीम का दरख्त सबीहुद्दीन की वालदा की पहचान बन गया।
गो बनने को तो वो खुद भी अपनी वालदा की पहचान बन सकते थे, मगर अजीब बात है कि कोई भी उन्हें सबीहुद्दीन की वालदा नहीं, नीम वाली खाला ही कहता था। शायद वो इतने भी काबिल ज़िक्र नहीं थे जितना कि नीम का दरख्त। सामने से दुबले पतले सबीहुद्दीन सुबह के निकले, शाम ढले घर लौटते, सर झुकाए अपनी सोच में गुम। कोई सामने आ गया तो सलाम कर लिया, वरना नहीं। कोई खुशी गमी हुई तो जाकर चुपचाप सबसे आखिरी कतार में बैठ गए। मोहल्ले वाले बहुत आसानी से उन्हें और उनके घर को भूल जाते अगर उनकी वालदा इतनी घूमने फिरने वाली और ज़माना शनास खातून ना होती। अपना मोहल्ला छोड़ अगले 7 मोहल्लों तक उनका असर व रसूख था। सारा दिन आने जाने वालियों का तांता बंधा रहता। इस तरह उनके साथ साथ उनका नीम का दरख्त भी मरकज़ तवज्जो बनता चला गया। आमतौर पर ये अम्मा ही की जिम्मेदारी थी कि मोहल्ले पड़ोस की तकरीबात को निपटाएं, मगर उस रोज़ न जाने कहाँ के भूले भटके बड़े भैया खबरगिरी के लिए आ निकले, वो भी महज एक रात के लिए। बेटे के बख्शे हुए इस कीमती वक्त को अम्मा तबरुक की तरह संभाल रही थी, एक घड़ी भी इधर उधर खर्च नहीं कर रही थी। उन्हें बड़े भैया के साथ छोड़कर मेहरुन्निसा को हबीबा को लेकर नीम वाली खाला के यहाँ आना पड़ा। हबीबा अब बातें करती हुई दौड़ती भागती भी थी। इस साल उसका स्कूल में दाखिला भी होने वाला था। मिलाद की मुकद्दस महफिल में वो दूसरे बच्चों की तरह बात बेबात शोर मचाए रखने की बजाय अच्छे बच्चों की तरह बहुत तमीज़ कायदे से बैठी रही। मोहल्ले की कई औरतों ने बतौर ख़ास मेहरुन्निसा की तरबियत को सराहा और मेहरुन्निसा एक माँ के से फ़ख्र के साथ मुस्कुराती रही। मिलाद ख़त्म हुआ तो खाने का सिलसिला शुरू हो गया। सारा इंतज़ाम मोहल्ले वालों के सुपुर्द था। खाना पकवाना, खिलाना, उठाना। सबीहुद्दीन की वालदा सभी के लिए इतनी अपनी अपनी सी थी कि किसी को भूले से भी ये ख्याल नहीं आया कि ये सब सबीहुद्दीन की जिम्मेदारी है। वो खुद ही खाने के वक्त थोड़ा बहुत हाथ बटाने के लिए उठकर आ खड़े हुए थे। खाने का इंतज़ाम अलग एक शामियाने में था। मेज़ों के गिर्द वही रवायती सी भीड़ से घबराई हुई मेहरुन्निसा हबीबा का हाथ मजबूती से थामे हुए एक तरफ खड़ी थी। सबीहुद्दीन 2 बार बिरयानी की खुशबू उड़ाती डिशें लिए उसके पास से गुजरे। लाख निगाह नीची किए वो गली में से गुजरते रहे हों, थे तो आखिर मर्द ही। मेहरुन्निसा को बहुत अच्छी तरह पहचानते भी थे और कई बार उसे चोरी चोरी देखा भी था। उन्हें वो हमेशा ही अच्छी लगी थी, उस वक्त भी जब वो एक नौउम्र लड़की थी और अब भी जब वो एक पुख्ता उम्र औरत के रूप में ढल चुकी थी। उसके सरापे में वही जाज़बियत थी जो उन्हें चोरी चोरी उसकी तरफ देखने पर मजबूर करती थी, बल्कि अब और भी ज़्यादा सोबर हो गई थी। उन्हें तो इस वक्त भी हल्के जामनी रंग के सादा से सूट में हबीबा की उंगली थामे एक तरफ खड़ी मेहरुन्निसा दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे मुनफरिद औरत दिखाई दे रही थी। बिरयानी की तीसरी डिश वो ख़ास उसके लिए ही लेकर आए। ये लीजिए, आप इसमें से निकाल लिए। गो उनके हाथ जले जा रहे थे, मगर उससे भी तेज़ होती हुई एक जूत उनकी आंखों में जल रही थी। मैं ले लूँगी, आप तकलीफ़। मेहरुन्निसा बुरी तरह बुखलाई हुई थी। सबीहुद्दीन मुस्कुरा दिए। पहली बार कोई औरत उनके सामने घबरा रही थी। एक दबा दबा सा एहसास बरतरी उनके अंदर कहीं सर उठाने लगा। ज़रूर ले लेंगी, इतनी देर से तो मैं आपको यहीं खड़ा देख रहा हूँ। चले निकालिए फ़ौरन अपनी प्लेट में, मेरा हाथ जला जा रहा है भाई। वो जैसे एकदम ही बहुत पुरएतमाद हो गए। मेहरुन्निसा मज़ीद शर्मिंदा हो गई। उसकी ज़िंदगी में किसी की तवज्जो का मिलना ना होने के बराबर रहा था, और अब ये अचानक 1000 वोल्ट किसी रोशन जगमगाती हुई आंखें उसके चेहरे पर जमाए अच्छा खासा माकूल मर्द बिल्कुल निसार होने वाले अंदाज में ऐन उसके सामने आन खड़ा हुआ था। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़का कि उसे लगा उसकी आवाज़ यकीनन सामने खड़े सबीहुद्दीन तक भी बाआसानी पहुंच रही होगी। इसलिए कामते हाथों से बिरयानी प्लेट में निकाल लेने में ही उसने आफियत समझी। सबीहुद्दीन ने इस मुख्तसर से वक्फे को भी ज़ाया न जाने दिया। ये भांजी है ना आपकी? इस वक्त उन्हें हबीबा भी सारे बच्चों से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मेहरुन्निसा को उनकी मासूमियत पर हैरत तो हुई, मगर इजहार करने की बजाय उसने इस बात में सर हिला देना ही बेहतर समझा। बहुत प्यारी है, बिल्कुल आपकी तरह। आखिरी अल्फाज सरगोशी के से अंदाज में कहते हुए वो उसके करीब से गुजरते हुए दूसरी तरफ मुड़ गए। मेहरुन्निसा बिल्कुल सुन सी होती वहीं खड़ी रह गई। कितने ही लम्हे गुजरे, बिरयानी की भरी हुई प्लेट यूं ही उसके हाथ में थमी रह गई। हबीबा को घर से खाना खिला कर लाई थी। वैसे उसके बस की बात नहीं थी इतनी चटपटी चीज़ों को खाना। पंडाल खाली होता महसूस होने लगा तो वो भी शर्मिंदा सी चुपके से एक मेज़ पर प्लेट सरकाकर खुद बाहर निकल आई। नीम के पेड़ के नीचे खाने की देगी खड़क रही थी। मेहरुन्निसा ने देखा कि सबीहुद्दीन उनकी तरफ पुश्त किए हुए किसी से कुछ बात कर रहे थे। मौका गनीमत जानकर वो हबीबा का हाथ थामे तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई घर की तरफ बढ़ गई। फिर भी पुश्त पर 2 निगाहों की तपिश उसे अपने घर में दाखिल होने तक महसूस होती रही।
گھر میں اماں منتظر تھی۔ جن بڑے بھیا کے آنے کی خوشی میں وہ نیم والی خالہ کے گھر میلاد میں نہیں گئی تھی، وہ اماں کے بے حد اہتمام سے پکائے ہوئے لذیذ کھانے کو تناول فرما کر کب کی گہری نیند سو چکے تھے۔ نہ جانے کتنے دن بعد اتنے آرام سے سونا نصیب ہوا ہے میرے بچے کو۔ اماں کی محبت اولاد کو ہمیشہ ہی رعایت دیے رکھتی تھی۔ مہر النساء کو اس وقت بڑے بھیا کی کوئی بات یوں بھی نہ اچھی لگ سکتی تھی نہ بری، بلکہ بڑے بھیا ہی کیا، اس وقت تو زندگی سے جڑے سارے ہی شکوے کہیں دور جا سوئے تھے۔ مختصر الفاظ میں اماں کو میلاد کی تفصیل سنا کر وہ حبیبہ کو کندھے سے لگائے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ حبیبہ سو چکی تھی۔ عام دنوں میں وہ خود بھی جلدی سو جایا کرتی تھی، مگر آج نیند وہیں نیم والی خالہ کی دہلیز پر بیٹھی مسکراتی رہی۔ وہ جگمگاتی آنکھیں اور شہد ٹپکاتا لہجہ کیا سچ مچ اسی کے لیے تھا؟ مہر النساء نے کتنی بار حیران ہو کر سوچا، کتنا وقت گزر چکا تھا کہ وہ سارے خواب کھو چکی تھی۔ بھولے سے بھی کوئی خوش رنگ خیال قریب آ کر نہیں پھٹکتا تھا، لیکن صبیح الدین نے جیسے کوئی جادوئی اسم پڑھ دیا تھا۔ اس کا چھوٹا سا بے رونق کمرہ جیسے رنگ و روشنی سے بھرا جا رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے آپ مسکراتی رہی۔ صبیح الدین کے الفاظ بار بار آس پاس گونجتے ہوئے محسوس ہوتے رہے۔ جس شخص کی زبان سے ادا ہوئے چند جملے زندہ کر دینے کی تاثیر رکھتے ہوں، اس کے ساتھ گزرنے والی زندگی کا کیا رنگ ہوگا؟ خود سے شرما کر اس نے یہ سوال بھی اپنے آپ سے ہی کیا۔ رات آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی۔ مہر النساء کو نیند نہ آ کر دی تو وہ اٹھ کر باہر چلی آئی۔ معلوم نہیں چاند کی کون سی تاریخ تھی، مگر اتنی اجلی چاندنی گھر کے آنگن میں پہلی بار اتری تھی۔ بڑی دیر تک گول ستون سے ٹیک لگائے اس دودیا غبار میں بیٹھی بہت کچھ سوچے گئی۔ صبح جب اماں فجر کے لیے اٹھی تو وہ ان سے پہلے ہی اٹھی ہوئی تھی۔ اماں کو لگا وہ بڑے بھیا کے لیے ناشتے کا اہتمام کرنے کے لیے ان سے پہلے اٹھ گئی ہے۔ بے حد خوش ہو کر انہوں نے ناشتے کے وقت بڑے بھیا کو بھی اس کی کارگزاری سنائی۔ سارا کچھ مہر النساء نے ہی بنایا ہے، حلوہ پوڑی اور آلو کی ترکاری۔ بڑے بھیا نے لبالب بھری پلیٹ سے ذرا سی توجہ ہٹا کر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ سامنے بیٹھی مہر النساء پر ڈالی، جو حبیبہ کو ناشتہ کرانے میں مصروف تھی۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ کھانا پوری کے سے انداز میں انہوں نے رسم نبھائی اور پھر کچھ خیال آیا تو اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یہ حبیبہ کیا مستقل یہاں رہے گی؟ اب تو پارو کے ہاں بیٹا بھی ہو گیا ہے، اپنی بچی لے کر کیوں نہیں جاتی ہے؟ مہر النساء کا حلوہ پوڑی کا نوالا بناتا ہوا ہاتھ یک بارگی کانپا۔ اس نے کل رات سے خود بخود فرض کر لیا تھا کہ زندگی میں دل دکھانے والی ساری باتیں اب ختم ہوئی، مگر اب جو بالکل ہی غیر متوقع سا ذکر بڑے بھیا نے چھیڑا تھا تو سیدھا دل پر لگا۔ حبیبہ تو اب ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گی بڑے بھیا، اب اس کا پارو کے پاس واپس جانے کا کیا سوال؟ رہ لی ہمیشہ۔ بڑے تنزیہ سے انداز میں انہوں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ کون رہتا ہے پاس ہمیشہ؟ اور یہ تو پھر لڑکی ہے۔ میری ماں نے اماں تو اشرف کو کہیں کہ بچی کو اب اپنے پاس رکھے، کل کو بڑی ہوگی تو ساری ذمہ داری آپ ہی کے سر ڈالے رکھیں گے میاں بیوی۔ بڑے بھیا بہت دور اندیش تھے، خود بھی مستقبل پر نظر رکھتے اور دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیتے۔ حبیبہ میری بیٹی ہے، کسی کو بھی اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، پارو اور اشرف کو بھی نہیں۔ مہر النساء سے ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ غم و غصے سے ہلکی سی کپکپاہٹ خود بخود آواز میں اتر آئی۔ اپنے احتجاج کو اور مؤثر کرنے کے لیے وہ حبیبہ کا ہاتھ اور ناشتے کی پلیٹ تھامے اندر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بڑے بھیا سر جھٹک کر پھر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہیں ابھی 10:30 بجے والی کوچ بھی پکڑنا تھی، اور پھر ان کے اپنے مسئلے بہت تھے جو ان کے خیالات کو کسی ایک جگہ ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ گھر کے بڑھتے ہوئے اخراجات، بچوں کی تعلیم اور بڑے شہر میں رہنے کے مسائل۔ ناشتہ ختم کر کے بھی وہ یہی سب کچھ اماں کو سناتے رہے۔ آپ لوگ تو یہاں بہت آرام سے زندگی گزار رہی ہیں، ابا کی پینشن، دکان کا کرایہ، پھر ہم دونوں بھائی بھی شکر ہے غافل نہیں ہیں۔ 2-4 مہینے بعد وہ جو قلیل سی رقم امی کے ہاتھ پر رکھتے تھے، اسے رکھنے سے پہلے بھی تمہید کے طور پر انہوں نے اتنا کچھ سنا ڈالا۔ اماں ڈر کے مارے کسی بھی بات کی کبھی تردید نہیں کرتی تھی کہ کہیں بڑے بھیا یا چھوٹے بھیا ناراض ہو گئے تو وہ ان کے دیدار سے بھی محروم نہ ہو جائیں۔ بڑے بھیا رخصت ہو گئے تو وہ مہر النساء کو بھی دیر تک سمجھاتی رہی۔ برا نہیں مناتے بھائی کی بات کا، وہ کہہ ہی تو رہا تھا، بس سن لیتی۔ کون سا حبیبہ کو لیے جا رہا ہے کوئی تم سے؟ انہیں مہرو کی دل شکنی بھی منظور نہیں تھی۔ مہر النساء چپ چاپ ہنستی رہی اور سامنے برآمدے میں کھیلتی حبیبہ کو خاموش نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اسے بڑے بھیا پر ابھی بھی دبا دبا سا غصہ تھا۔ بڑے آئے مشورہ دینے والے، بیچاری پارو نے تو ایک بار دے کر پلٹ کر پوچھا تک نہیں، بلکہ 2 سال پہلے جب اس کے ہاں بیٹا ہوا تھا تب سے اس کا یہاں آنا بھی برائے نام ہی رہ گیا تھا۔ خالہ یہ دیکھیں،
حبیبہ کی معصوم آواز اسے خیالوں سے واپس کھینچ لائی۔ وہ اپنی گڑیا لیے کھڑی تھی، معلوم نہیں اسے کیا مسئلہ درپیش تھا۔ مہر النساء نے بے اختیار اسے کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ حبیبہ کے بغیر بھلا وہ کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ اس نے خود سے اعتراف کیا، اور اب تو ویسے بھی وہ خوش رہنا چاہتی تھی، اور خوش تھی بھی۔ دن بڑی نرم روی سے گزرتے رہے۔ اب مہر النساء چپکے سے کئی بار آئینہ بھی دیکھ لیتی اور بہانے سے دروازہ کھول کر ذرا گردن موڑ کر نیم والے گھر پر بھی نگاہ ڈال لیتی۔ صبیح الدین کئی بار نظر آئے، معلوم نہیں انہوں نے بھی اسے دیکھا یا نہیں، وہ اندازہ نہ کر پائی۔ میلاد والے دن ان کے انداز، ان کی توجہ واقعی معنی خیز تھی یا محض اس کا وہم؟ وہ جب بھی اپنے آپ سے پوچھتی، دل بڑی سختی سے تردید کر دیتا۔ تب ہی اس نے جانا، وہ رشتہ جس کا کوئی بھی نام نہیں تھا، جس کی تعریف الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، جو محض کشف کی مانت دل پر کھلتا ہے، دنیا کا سب سے طاقتور جذبہ ہے، ہر غرض، ہر توقع سے بالاتر، دل سے دل کا تعلق، جسے بظاہر بے نیازی کا خول چڑھائے انسان خود سے بھی چھپائے چھپائے پھرتا ہے۔ مہر النساء بھی اسیر محبت ہو گئی۔ چند اپنائیت کا یقین دلاتے الفاظ اور خود پر پڑی وہ مہربان نظر، بس محبت کے آگے عورت کی قوت مزاحمت ہمیشہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ زندگی مزید مہربان ہو گئی جب صبیح الدین کی والدہ رشتہ لیے چلی آئی۔ پہلے پہل تو اماں نیم والی خالہ کی آمد کو یوں ہی ایک رسمی ملاقات سمجھی، پر جب ان کا مدعا سنا تو مارے حیرت کے ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اتنے عرصے سے کنوارا پھر رہا تھا صبیح الدین، مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی قسمت یہی محلے میں ہی لکھی ہے، یہی رشتہ 10-12 سال پہلے ہو جاتا، مگر بس جو وقت لکھا تھا۔ نیم والی خالہ کے لہجے میں نہ اشتیاق تھا اور نہ خوشی، چونکہ صبیح الدین کا اصرار مہر النساء کے لیے ہی تھا، سو انہیں یہاں آنا پڑا۔ اماں پر شادی مرگ کسی کیفیت طاری ہو رہی تھی، کبھی وہ صبیح الدین کی اماں کو دیکھتی اور کبھی کچن کے دروازے سے نظر آتی مہر النساء کو۔ ایسی بے بہا ملنے والی خوشی کے صدقے میں انہوں نے نیم والی خالہ کی بددلی کا بھی نوٹس نہ لیا۔ مہر النساء چائے لے کر آ گئی۔ شرم و حیا کے تاثر نے اس کے چہرے پر بڑی اچھوتی سی پاکیزگی پھیلا رکھی تھی، مگر صبیح الدین کی اماں نے بس ایک اچڑتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اتنا وقت ہو گیا تھا انہیں مہر النساء کو دیکھتے ہوئے، ایسی کون سی نئی بات تھی اس میں؟ انہیں اپنے بیٹے کی بیوقوفی کا ملال تھا۔ کتنے دن تو انہوں نے اس کو سمجھانے کے چکر میں نکال دیے تھے، مگر وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ وہ جتنی دیر بیٹھی یوں ہی پجمردہ سی رہی۔ کیا ہاتھ آیا تھا ان کے؟ معمولی شکل والی اچھی خاصی عمر کی بہو۔ انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ وہ صبیح الدین کی ہم عمر ہے، بس ذرا شکل سے نہیں لگتی، اوپر سے جہیز کا بھی کچھ عطا پتا نہیں۔ اکتائی نگاہوں سے وہ پرانے بدرنگ فرنیچر سے بھرے اس گھر کو دیکھے گئی۔ وہ جلد جواب کا تقاضا کر کے گئی تھی۔ اماں نے انہیں پورا اطمینان بھی دلا دیا تھا، مگر بیٹوں سے صلاح و مشورہ کرنا بھی ضروری تھا۔ رات ہی کو فون کر کے سب کو خوشخبری سنا دی گئی۔ اپنی جگہ سب حیرت زدہ تھے۔ صبیح الدین سبھی کے دیکھے والے تھے، ان کی جگہ کوئی راہ چلتا بھی ہوتا تو شاید تامل نہ کیا جاتا۔ مہر النساء کی طرف سے سبھی کو اتنی مایوسی تھی کہ سب صبر کر چکے تھے۔ دونوں بھائیوں نے تو فوراً رشتہ پکا کر دینے کی تاکید بھی کی۔ فی الوقت آنے سے دونوں نے ہی معذرت کی، اپنے اپنے مسائل میں جو الجھے ہوئے تھے۔ ماہ پارہ البتہ اسی اتوار کو آ گئی۔ بہن تھی آخر۔ اشرف، چاروں بیٹیاں اور سب سے چھوٹا بیٹا۔ وہ صرف 2 دن کے لیے آئے تھے اور اسی میں رشتے کی منظوری کی رسمی سی تقریب بھی کرنی تھی۔ میرا خیال ہے ان لوگوں سے کھل کر بات کریں کہ کوئی لالچ نہ رکھے ہم سے، کہیں اس گھر پر ہی نظر نہ ہو۔ جو بے تکے خیالات اس کے شوہر نے سارے رستے اس کے ذہن میں انڈیلے تھے، وہی وہ اماں کے سامنے لے بیٹھی۔ وہ لوگ ایسے نہیں ہیں، اور تم بھی ذرا سوچ سمجھ کر بات کرنا صبیح الدین کی والدہ سے، ویسے بھی وہ بڑی جلدی برا منا جاتی ہیں، سارے محلے کو پتہ ہے ان کی طبیعت کا۔ اماں کو یہ بدشگنی کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے وہ الٹا ماہ پارہ کو سمجھانے بیٹھ گئی۔ تبھی حبیبہ شکایت لیے آ کھڑی ہوئی۔ سب بچے مجھے مار رہے ہیں، میرے سارے کھلونے بھی لے لیے انہوں نے، اور میری گڑیا بھی توڑ دی۔ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اس نے اپنا دکھڑا سنایا۔ چلو کوئی بات نہیں، سب بچے مل کر کھیلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے حبیبہ کو بالکل بگاڑ کر رکھ دیا ہے اماں، اسے دوسروں کے ساتھ مل کر رہنے کی عادت ہی نہیں رہی، بہت خود غرض ہوتی جا رہی ہے۔ ماہ پارہ نے بیزاری سے اسے سامنے سے ہٹایا۔ ویسے بھی اس وقت بچوں کی لڑائی جھگڑوں سے زیادہ دوسری باتیں توجہ طلب تھی۔ مہر النساء اندر آ رہی تھی، ماہ پارہ کا تبصرہ اس نے بھی سن لیا۔ برا تو لگا مگر مصلحتاً خاموش رہی۔ ایک تو بہن آئی بہت دن بعد تھی، دوسرا آئی بھی اسی کی خوشی میں تھی، مگر چند گھنٹوں میں ہی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ حبیبہ بہن بھائیوں سے کتنی بار پٹ لی، اور ہر بار ہی اس کے رونے دھونے کو ماہ پارہ نے سخت ناگواری سے دیکھا۔ اس کے خیال میں حبیبہ لاڈ پیار میں بگڑی ہوئی بچی تھی، اور اس کے دوسرے بچے انتہائی سیدھے اور شریف۔
कुछ बस न चला तो मेहरुन्निसा हबीबा को उठाकर अपने कमरे में चली गई। हबीबा रो रो कर थक चुकी थी, जल्द ही सो गई। मेहरुन्निसा का दिल कटता रहा, उसके चेहरे पर आंसू के निशान और माहपारा का उसके साथ बेतनाई का रवैया देखकर। मालूम नहीं कितनी बार उसने बेसाख्ता उसके मासूम चेहरे पर प्यार किया। उसकी तरह हबीबा भी अकेली ही थी इन सारे रिश्तों के बीच में। सिर्फ और सिर्फ मेहरुन्निसा ही उसकी अपनी थी। हबीबा को गले से लगाए वो माहपारा के रवैये के बारे में सोचे गई। कुछ भी था, हबीबा के साथ उसकी बेतनाई का दुख अपनी जगह, मगर एक घटिया सा इत्मीनान भी उसे हासिल हो गया था। माहपारा अपनी चारों बेटियों और एक बेटे पर अपनी ममता तमाम किए हुए थी। हबीबा से अब उसे कोई गरज न थी। वो उसे मुकम्मल तौर पर मेहरुन्निसा के हवाले करके भुला चुकी थी। कभी कभी जो अंदेशा सा हबीबा से वालहाना मोहब्बत के बीच सर उठाता था, आज वो भी तमाम हो गया। कभी कभी जिंदगी हर तरह से मेहरबान होती महसूस होती है। अगले रोज सबीहुद्दीन की वालदा को आना था। अपनी तमाम तर बददिली के बावजूद उन्हें रस्म दुनिया तो बहरे तौर निभानी ही थी। 11 किलो मिठाई और चंद एक अजीज रिश्तेदार खवातीन को लाकर वो बाकायदा रिश्ता पक्का कर गई। ना कोई जोशो खरोश, न चेहरे पर चमकती मुसर्रत। सबीहुद्दीन की जिद न होती तो वो भला क्यों मजबूर होती। अपनी मायूसी को उन्होंने छुपाने की भी कतन कोशिश न की। माहपारा ने उनके एक एक अंदाज को नोट किया और उनके निकलते ही पेशनगोई करने में भी देर नहीं की। बिल्कुल भी खुश नहीं है नीम वाली खाला, लगता है सबीहुद्दीन ने मजबूर करके भेजा है हमारे पास। मानी खेत से निगाह उसने मेहरुन्निसा पर डाली तो वो नजर चुरा कर रह गई। माहपारा के शुबे की तस्दीक खुद ब खुद हो गई। हाय मेहरू आपा, लगती तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं। दिल ही दिल में माहपारा ने न जाने क्या क्या कियाफिए मिलाए। शादी में देर मत करें अम्मा, सबीहुद्दीन की माँ का भरोसा नहीं। मुझे तो लगता है कि बेटे की जिद की वजह से यहाँ आई हैं, किसी न किसी तरह जल्द रिश्ता तोड़ने की कोशिश भी करेंगी। इस बार अम्मा को वाकई गुस्सा आ गया। जब से माहपारा आई थी कोई भी अच्छी बात मुंह से नहीं निकाल रही थी। क्या कमी है मेरी मेहरू में? और सबीहुद्दीन ऐसा कौन सा कहीं का नवाब है जो मेरी मेहरू उसके काबिल नहीं नजर आ रही? सगी बहन है तुम्हारी, मुंह से ऐसी वैसी बात निकालते हुए कुछ तो सोच लिया करो। अम्मा और माहपारा की तकरार मेहरुन्निसा ने भी सुनी। इतने तवील इंतजार के बाद मिलने वाली इन खुशियों भरी घड़ियों में वो बिल्कुल भी उदास ना होना चाहती थी, मगर एक उदासी की लहर ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। रात गए जब वो कमरे में आई तो कोई भी खुश रंग सपना आंचल के साथ न बंधा था। बस चारों तरफ वाहमे और अंदेशे थे। आज घर में होने वाली हलचल की वजह से हबीबा भी जाग रही थी। खाला, मेहरुन्निसा की तरफ करवट लेते हुए उसने दोनों हाथों से मेहरू के चेहरे को थामते हुए पुकारा, आप चली जाएंगी क्या यहाँ से? मेहरुन्निसा ने अपने ख्यालों से चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो काफ़ी परेशान थी। रिदा कह रही थी कि तुम्हारी मेहरू खाला की शादी हो रही है, फिर तुम्हें यहाँ अकेला रहना पड़ेगा। उनके दुल्हा तुम्हें थोड़ी लेकर जाएंगे अपने साथ। मेहरुन्निसा ने एक गहरा सांस लेकर हबीबा को अपने से करीब कर लिया। रिदा मजाक कर रही होगी। मैं अपनी बेटी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती, और तुम मुझे अकेला जाने दोगी क्या? रोकोगी नहीं? उसने मुस्कुराते हुए हबीबा के माथे पर बिखरे बालों को समेटा तो वो भी हंस पड़ी। मैं आपको कभी भी नहीं जाने दूंगी, ऐसे पकड़ लूंगी जोर से। हबीबा ने हाथ मेहरुन्निसा की कमर में डालकर अपनी तौर पर पूरी कुव्वत से उसको खुद से लिपटा लिया। बच्चों का बहलना क्या मुश्किल होता है। हबीबा भी चंद मिनटों में गहरी नींद सो गई। मेहरुन्निसा ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए हबीबा के मासूम खदशात पर मुस्कुराती रही। ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो हबीबा को छोड़ जाए? सबीहुद्दीन लाख दिल के करीब सही, मगर हबीबा उसकी ज़िंदगी थी। इतनी प्यारी बच्ची को रखने में सबीहुद्दीन को क्या एतराज़ हो सकता है? मोहब्बत में पहला ही कदम एतमाद की मंजिल को सर करता है। मेहरुन्निसा को भी एक गहरा एतमाद सबीहुद्दीन की ज़ात पर हो गया था। मसला तो अम्मा का है, वो अकेली कैसे? चलो, बड़े भैया अब ऐसे भी बेहिस नहीं हैं, अम्मा से तो बहुत मोहब्बत करते हैं, यहाँ अकेला थोड़ी ही रहने देंगे उन्हें। हर मसले का शाफी हल मौजूद था। मेहरुन्निसा बड़ी सुख की नींद सो गई। अगले दिन फिर वही सुबह से उठा पटक। माहपारा की सवारी वापसी के लिए पर तोड़ रही थी। अल्लाह अल्लाह करके वो बमा अहलो अयाल रुखसत हुई तो घर में एकदम ही अमन व सुकून का माहौल छा गया। अम्मा, मेहरुन्निसा और तो और हबीबा ने भी सुख का सांस लिया। पारो अम्मी को यहाँ मत बुलाया करे नानी, इतने गंदे बच्चे हैं उनके, और वो खुद कितनी गुस्से वाली हैं, हर वक्त मुझे घूरती रहती हैं ऐसे। हबीबा ने खौफनाक शक्ल बनाकर अम्मा को घूरा तो उन्होंने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा, बुरी बात है, बड़ों की नकल नहीं उतारा करते। हबीबा को शुरू ही से ये समझा दिया गया था कि पारो उसकी अम्मी है। ये अम्मा और मेहरुन्निसा का मुश्तरका फैसला था ताकि हबीबा बड़े होकर किसी भी तरह के जहनी उलझन का शिकार ना हो, और उसने वाकई बड़े आराम से इस हकीकत को शुरू में ही तस्लीम कर लिया था।
پارو امی گندی ہیں، میں تائی اور مہرو خالہ کی بیٹی ہوں، وہ بڑے اعتماد سے کہا کرتی تھی۔ ایک دن اسے صبیح الدین کی اماں کے سامنے بھی کچھ ایسی ہی بات کہہ دی۔ وہ یہاں ویسے ہی بادل نخواستہ آتی تھی، جھٹ بچی کی بات کو پکڑ لیا۔ اب تم اپنی امی کے پاس جانے کی تیاری کرو، خالہ نے بہت لاڈ اٹھا لیے تمہارے۔ مہر النساء آس پاس تھی، کان انہی کی طرف لگے ہوئے تھے، شاید کوئی صبیح الدین کے حوالے سے اچھی سی بات سننے کو مل جائے، مگر یہاں تو ماہپارہ کے خدشات ہی پورے ہو رہے تھے۔ میری مانو تو اس لڑکی کو اب ماہپارہ کے پاس بھیجو، بلکہ اسے تو خود لے جانا چاہیے تھا۔ اس طرح اگر خالہ ہی کا دم چھلا بنی رہی تو مشکل ہو جائے گی۔ وہ جس سنجیدگی سے کہہ رہی تھی وہ خاصی خطرناک تھی۔ حبیبہ چھوٹی ضرور تھی مگر بلا کی حاضر جواب تھی۔ اپنے متعلق کی جانے والی بات تو اسے خوب سمجھ میں آتی تھی۔ صبیح الدین کی اماں سے اسے ویسے ہی خاص چڑ ہوتی جا رہی تھی۔ جواب میں زور سے بولی، میں نہیں جاؤں گی پارو امی کے پاس، میں مہرو خالہ کی بیٹی ہوں، آپ جائیں ہمارے گھر سے۔ اماں نہیں کرتی رہ گی، مگر تب تک نیم والی خالہ جتنا برا منا سکتی تھی منا چکی تھی۔ اتنی سی بچی کی اتنی لمبی زبان، میں تو کرتی ہوں صاف بات، اور اچھا بھی ہے جو سب باتیں پہلے ہی کر لی جائیں۔ گرم جوشی تو انہوں نے پہلے بھی نہیں دکھائی تھی، پھر اس وقت تو بڑی عجیب سی ٹھنڈک ان کے لہجے میں اتر آئی تھی۔ مہر النساء کھڑکی کے اور بھی قریب کھسک آئی۔ صاف اور سچی بات کرنے کا دعویٰ کرنے والے زیادہ تر یہ دعویٰ اس وقت کرتے ہیں جب بات سب سے زیادہ دل چیرنے والی ہو۔ یہ اس کا بارہا کا تجربہ تھا۔ اماں بیچاری کھسیانی سی ہنسی کے ساتھ ان سے اتفاق کیے جا رہی تھی۔ بالکل بالکل، انسان کو کھرا اور صاف گو ہونا چاہیے، ایسا کیا کہ دل میں کچھ اور منہ پر کچھ اور۔ ہاں تو بی بی، اسی لیے کہہ دیتی ہوں، مہر النساء مجھے صبیح الدین کے لیے قبول ہے، مگر ماہپارہ کی اس لڑکی سے ہمارا کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ خالہ بھانجی کی محبت بس کسی گھر تک محدود رہے، نہ میرا گھر اتنا بڑا ہے نہ دل۔ وہ برقع سمیٹتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو زرد ہوتے چہرے والی مہر النساء کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ جب سے رشتہ طے ہوا تھا وہ نیم والی خالہ کا سامنا کرنے سے گریز ہی کر رہی تھی، مگر اس وقت نہ صرف بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی دیکھ رہی تھی۔ کیا تیور ہیں ابھی سے؟ نیم والی خالہ کو وہ اس وقت اور بھی زیادہ زہر دکھائی دی۔ جس گھر میں اتنی گنجائش نہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی وہاں سما سکے، وہ گھر مجھے بھی قبول نہیں، یہ بھی آپ سنتی جائیں۔ اس کے الفاظ تھے کہ پتھر ٹھکا ٹھک ان کے ماتھے پر آ کر لگے، مگر وہ مارے حیرت کے اپنا ماتھا سہلانا بھی بھول گئی۔ کوئی ایسی بھی اپنی قسمت پر لات مارتا ہے؟ مہر النساء انہیں پسند تو پہلے بھی نہیں تھی، آج اس کے ذہنی توازن کا بھی تماشا دیکھ لیا۔ چلو چھٹی ہوئی۔ انہوں نے وہاں سے نکلنے میں دیر نہیں کی۔ صبیح الدین ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک بار انہوں نے اس کی مان لی تھی، اب ان کی باری تھی۔ ماہپارہ کی کالی زبان رنگ لے آئی۔ اسی روز رات تک سارے محلے کو پتہ چل چکا تھا کہ صبیح الدین اور مہر النساء کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ اماں ہول ہول کر مہر النساء کی شکل دیکھتی، مگر وہاں کوئی تبدیلی نظر نہ آئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ معمول کے کام نپٹاتی، نمازیں پڑھتی، حبیبہ کے ناز اٹھاتی۔ اماں نے اپنی سی پوری کوشش کر لی کہ وہ کسی طرح مان جائے تو معاملے کو قابو کر لیا جائے، مگر اب وہ ایک بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ خود ماہپارہ نے بڑے خلوص کے ساتھ حبیبہ کو اپنے پاس رکھنے کی پیشکش کر ڈالی، مگر مہر النساء کی نہ ہاں میں نہ بدل سکی۔ اندر ہی اندر اسے صبیح الدین نے بھی سخت مایوس کیا تھا۔ اتنا کمزور شخص جو ایک چھوٹی سی بچی کے لیے اپنے گھر میں کوئی گنجائش پیدا نہ کر سکا۔ وہ تنہائی میں بھی مستقل آنکھوں کو رگڑے جاتی۔ کیا ضرورت ہے ایسے شخص کے لیے آنسو بہانے کی؟ لیکن جس دن صبیح الدین کی بارات بہت دھوم دھام سے قریبی شہر کے لیے روانہ ہوئی، اس روز وہ اماں اور حبیبہ کی نگاہوں سے بچ کر دل بھر کر روئی۔ وہ بولتی آنکھیں، مہربان لہجہ اور وہ ایک روشن رات، یادوں کے خزانے میں یہی قیمتی متاع کل تھی۔ بعد میں بھی کئی بار راتوں کو اٹھ کر صحن میں آ کر بیٹھی، مگر ویسی چمکیلی دل میں اترتی رات پھر کبھی نصیب نہ ہوئی، جیسے صبیح الدین کے گھر سے میلاد سے واپسی پر کسی کھوئی ہوئی خوشی کی مانند اچانک ہی اس کے حصے میں آ گئی تھی۔ مہر النساء کی شادی کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اگلے چند برسوں میں بہن بھائیوں نے 2-4 بچوں والے رنوے اور طلاق یافتہ رشتے اس کے لیے ڈھونڈے بھی، مگر اب مہر النساء پتھر بن چکی تھی۔ اب وہ تھی اماں اور حبیبہ، بس کسی تکون کی مانند ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم۔ حبیبہ اب ہائی اسکول میں پڑھ رہی تھی، اس کے اخراجات میں اضافہ دن بدن بڑھ رہا تھا۔ گو وہ بیجا فرمائشیں کر کے تنگ کرنے والی لڑکی نہیں تھی، مگر خود مہر النساء کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا کچھ نہ کر ڈالے۔ پچھلے چند برسوں میں مہنگائی بھی کچھ زیادہ بڑھی تھی،
अब्बा की पेंशन और दुकान का किराया नाकाफ़ी होने लगा था। एक बार इत्तेफाक से दोनों भाई इकट्ठे ही अम्मा से मिलने आ गए थे। उन्होंने दबी ज़ुबान में उन दोनों की तवज्जो उस तरफ दिलाई। बात तो ठीक है। वो दोनों ही कुछ जिज़्बज़ होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों की बीवियां शुरू ही से दूरअंदेश थी। उन्होंने माँ बहन पर पैसे और वक्त खर्च करने की आदत अपने मियाँओं को पड़ने ही ना दी थी, सो अब बजट में उनका हिस्सा निकालना दोनों ही के लिए मुश्किल हो रहा था। अशरफ बहुत अच्छा कमा रहा है, आप पारो से क्यों नहीं कहती कि कम अज़ कम अब तो अपनी बेटी का कुछ खर्चा आपको दिया करे? इतने साल से मुफ्त में बेटी पलवा ली आप लोगों से। दोनों ने मिलकर एक नुक्ता ढूंढ ही लिया। अम्मा ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि इस वक्त मेहरुन्निसा सामने नहीं थी। हबीबा को लेकर बाजार गई हुई थी। सुन लेती तो बिना किसी लिहाज के भाइयों की ऐसी खबर लेती कि दोनों ही कानों को हाथ लगा लेते। हबीबा के लिए उसकी मोहब्बत अब पहले से भी ज़्यादा शदीद थी। तंगी का एहसास बढ़ने लगा तो मेहरुन्निसा ने सिलाई मशीन संभाल ली। हाथ में सफाई थी, ठीक ठाक काम चल निकला। चंद एक लड़कियां सीखने भी आने लगी। हालात में कुछ कुछ बेहतरी बहरहाल आ ही गई। कभी कभी माहपारा भी आ निकलती। उसकी बच्चियां हबीबा से बड़ी थी, अच्छी तालीम हासिल कर रही थी और ज़माने के बदलते हुए रंग ढंग से भी बखूबी वाकिफ़ थी। नए तर्ज के मलबूसात और बालों के स्टाइल के साथ वो तीनों वाकई बेहद प्यारी लगा करती थी। हबीबा के साथ उनके ताल्लुकात का वही आलम था। बचपन वाली लड़ाइयाँ न सही, लेकिन आपस में एक खिंचाव बहरहाल अब भी महसूस होता था। हबीबा कुछ ज़्यादा ही दकियानुसी नहीं लगने लगी महरू आपा? आजकल की लड़कियों वाली बात ही नहीं महसूस होती इसमें। इस बार महापारा आई तो टोके बगैर न रह सकी। मेहरुन्निसा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। उसके ख्याल में हबीबा से ज़्यादा बेहतरीन कोई दूसरी लड़की नहीं थी। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा, शायद वो इतनी तेज़ नहीं है जैसी दूसरी लड़कियाँ। मेहरुन्निसा ने बमुश्किल खुद को उसे जैसी तुम्हारी बेटियाँ कहने से रोका। तेज़ होना बुरी बात नहीं है महरू आपा। आजकल उन्हीं लड़कियों को पूछा जाता है जो ज़माने के साथ चलने के काबिल होती हैं। लोग ज़ाहिर पर जान देते हैं। मैंने देखो तीनों बेटियों पर कितनी तवज्जो दी है। बता नहीं सकती कितने रिश्ते आ रहे हैं तीनों के। महरू चुप सी होकर उसकी शक्ल देखने लगी। हबीबा मैट्रिक में आ गई थी। गो अभी छोटी ही समझी जाती थी, मगर कोई एक रिश्ता उसका भी तो आ जाना चाहिए था। वो सोचे बगैर न रह सकी। महापारा चली गई तो पहली बार मेहरुन्निसा ने इस बारे में सोचा। बहुत सोच सोच कर वो अच्छी वाली कॉटन के 2 सूट खरीद कर लाई। फिर पड़ोस में रहने वाली लड़कियों से मुख्तलिफ मैगज़ीन मंगवा कर बहुत से जदीद डिज़ाइन देख डाले। हबीबा के मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। वो ज़्यादा वक्त अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहती थी। इस बार महापारा के जाने के बाद उसमें एक हल्की सी तब्दीली ज़रूर आई थी कि वो किसी वक्त महापारा और उसकी तीनों बेटियों को याद कर लिया करती थी। पारो अम्मी के जाने के बाद कितनी खामोश रहने लगी है नानी। रिदाबाजी वगैरह तो कितनी बातें करती रहती हैं। अम्मा इतने बरसों में खामोश और तन्हाई की इतनी आदी हो चुकी थी कि महापारा और उसकी पलटन की वापसी के बाद बाकायदा शुगर का कलमा पड़ा करती थी। हबीबा की बात सुनकर वो कोफ्त भरे लहजे में बोली, सर में दर्द रहने लगा था मेरा तो। माँ बेटियाँ चुप होने का नाम ही नहीं लेती, मुस्तकिल कचर कचर। मेहरुन्निसा पास ही सिलाई मशीन रखे बैठी थी। अम्मा की बात पर बेसाख्ता हंस पड़ी। हबीबा मुंह मोड़कर यूं ही दूसरी तरफ देखने लगी। किसी ने भी नोट ना किया कि वो मुस्कुराई तक न थी। ये लो तुम्हारे सूट तैयार हो गए, ज़रा पहनकर तो दिखाओ कैसी लगती हो। मेहरुन्निसा की सारी तवज्जो उन बेहद खूबसूरती के साथ सिले हुए जोड़ों की तरफ थी जो दिन रात की मेहनत के बाद तैयार हुए थे। हाँ अच्छे हैं। हबीबा के लहजे में कोई दिलचस्पी न थी। यूं ही रस्मी सी तारीफ करके वो चुप हो गई। जाओ पहन कर आओ, देखना कितनी प्यारी लगोगी इन्हें पहनकर। मेहरुन्निसा का इसरार बढ़ने लगा तो हबीबा को उठना ही पड़ा। चंद मिनट बाद वापस आई तो मूड वाज़ेह तौर पर ख़राब था। ट्राउज़र दर्जी अच्छा सीता है, उनकी कटिंग मुख्तलिफ होती है खाला, आपने बेकार इतनी मेहनत की, देखे ज़रा भी स्मार्टनेस नहीं आ रही। अम्मा को मेहरुन्निसा की उतरी हुई सूरत पर रहम आने लगा तो वो हबीबा पर खफा होने लगी। आप रहने दे अम्मा, बेकार में बच्ची पर गुस्सा कर रही हैं। हबीबा ऐसा करते हैं, हम चलकर रेडीमेड सूट खरीद लेते हैं कल ही, ठीक है? मेहरुन्निसा ने फ़ौरन अम्मा को टोका। हबीबा की ज़रा सी भी दिलशकनी उसे मंजूर न थी। हबीबा मुतमईन होकर वापस कपड़े तब्दील करने चली गई और मेहरुन्निसा अपनी सिलाई मशीन के गिर्द फैले हुए सामान को समेटने लगी। अम्मा चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। ना चाहते हुए भी कभी कभी एक शिकवा उनका दिल चीरता हुआ महसूस होता था। इतनी बड़ी खुदाई में मेहरुन्निसा के हिस्से में महज एक लंबी स्याह रात ही क्यों आई थी? इस हस्ती बस्ती दुनिया में एक दिल में बस जाने वाली हंसी उसके होंठों से क्यों रूठी रही? एक ठंडी सांस भरकर उन्होंने आंखें मूंद ली। कहीं कहीं खुशियों का ऐसा ही कहत पड़ता है जो सारी जिंदगी पर मुहित हो जाता है।
مہر النساء کی نہ صحیح مگر اماں کی ہمت اب ٹوٹ چکی تھی۔ شاید ان کا اور مہر النساء کا ساتھ بس یہیں تک تھا۔ حبیبہ کے میٹرک میں ایک گریڈ لینے کی مٹھائی بانٹ کر اور مبارکبادیں وصول کرنے سے فارغ ہوتے ہی انہوں نے دنیا سے رخت سفر باندھ لیا۔ ان کی جدائی اتنی اچانک تھی کہ مہر النساء کو کئی دن یقین نہ آ کر دیا۔ دونوں بھائی اور ماہ پارہ اس کے غم کی گہرائی کو سمجھ رہے تھے اور اس کی دل جوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے۔ دونوں بھابیاں، ماہ پارہ، اس کی بیٹیاں، سبھی باری باری مہر النساء اور حبیبہ کی تنہائی کے خیال سے ان کے پاس وہاں رکتی رہیں، اور سبھی نے اپنے اپنے طور پر خوبی یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ سب ایک دوسرے سے الگ رہنے کے اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہیں کہ اب ایک عجیب سی الجھن پیدا کرتا تکلف ان کے درمیان آ چکا ہے۔ حبیبہ اور مہر النساء کا وہیں کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، ہمارے ساتھ تو ان دونوں کا گزارا ناممکن ہے۔ اماں کے چہلم تک دونوں بھابیوں نے اپنے اپنے میاں کو صاف صاف کئی بار بتا دیا تھا، سو ان لوگوں کے ساتھ رہنا تو خود بخود ہی خارج از بحث ہو گیا تھا۔ حبیبہ یہاں پڑھ رہی ہے، کالج بھی گھر سے بالکل قریب ہے، اور پھر اتنا پرانا محلہ ہے۔ اماں کی کمی تو ضرور محسوس ہوگی، مگر تم لوگ یہاں بہت آرام سے رہو گی، ہمیشہ کی طرح۔ اماں کی چہلم پر پلاؤ قورمے کی دیگوں کے حساب اور باقی سارا پھیلاوا سمیٹ کر جب وہ سب بہن بھائی اکٹھے ہو کر بیٹھے تو گفتگو کسی مزید تمہید کے بغیر یہاں سے شروع ہوئی۔ مہر النساء کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ وہ نہ تو فیصلہ کر سکتی تھی اور نہ ہی ان لوگوں کے فیصلے کو رد کرنے کا اسے کوئی حق تھا، مگر دل ہی دل میں کہیں یہ خیال ضرور تھا کہ اب بوریاں بستر سمیٹ کر کسی نہ کسی بھائی کے گھر بسیرا کرنا پڑے گا۔ ماہ پارہ البتہ بے حد تلملائی ہوئی تھی۔ مہرو آپا غیر شادی شدہ ہیں، ٹھیک ہے ان کی عمر کافی ہو گئی، مگر ہیں تو بہرحال کنواری۔ آپ لوگوں نے بڑی آسانی سے فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں کو یہیں رہنے دیا جائے، دنیا کی باتوں کا جواب تو مجھے دینا پڑتا ہے۔ دنیا سے مراد اس کی ہمیشہ اپنی ساس اور سسرال ہی ہوتی تھی، اور اب تو وہ ان لوگوں سے کہہ بھی چکی تھی کہ مہر النساء کو بھائی اور حبیبہ کو وہ خود اپنے پاس رکھے گی۔ رکھنے کو تو میں مہرو آپا کو بھی اپنے پاس رکھ لوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ میری بہن کو تانے دیے جائیں۔ حبیبہ کی بات دوسری ہے، اس کی ذمہ داری تو اشرف کو قبول کرنی پڑے گی۔ خلاف عادت اس نے بھائیوں اور بھابھیوں کی خوشامد تک کر لی، مگر وہاں نظر ثانی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ گھر کافی بڑا ہے، اماں تھی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اب ان دونوں کو اتنے بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ دکان کی طرف والے 2 کمرے اور آدھا صحن بہت ہے ان دونوں کے لیے، باقی یہ اس طرف کے 3 کمرے، بڑا دلان اور صحن میں سے دیوار اٹھوا کر الگ کر لیے جائیں تو بہتر ہے۔ بڑے بھیا کے منہ میں بیگم کی زبان تھی اور اس منصوبے کے بارے میں وہ چھوٹے بھائی سے بات بھی کر چکے تھے۔ آگے تم لوگوں کی مرضی، بیچنا چاہو تو بیچ دیتے ہیں، ورنہ کرائے پر دے دو۔ ویسے میرے خیال میں تو زیادہ بہتر ہے کہ بیچ ہی دیا جائے، یہاں اتنے زیادہ کرائے تو ہے نہیں۔ بہت آرام سے انہوں نے اپنا موقف بیان کر دیا۔ اس بار ماہ پارہ بھی سوچ میں پڑ گئی، یہ پیشکش اس کے فائدے میں بھی جاتی تھی۔ دونوں بڑی بیٹیوں کی شادی کی فکر اس کے بھی سر پر سوار تھی، ترکے سے ملنے والی رقم سے یہ کار خیر بخوبی نپٹایا جا سکتا تھا۔ سامنے بیٹھی مہر النساء سے نگاہ چرا کر اس نے نیم رضامندی کا اظہار کیا تو فیصلہ ہو گیا۔ تم فکر مت کرنا مہرو، ہم سب لوگ تمہارا خیال کریں گے، خرچے کی بالکل فکر مت کرنا۔ بڑے بھیا کے کہنے پر ان سب کو ہی ڈھارس ملی، ہر کوئی ہاں میں ہاں ملانے میں آگے آگے تھا۔ ماہ پارہ کا میاں اس وقت نہیں تھا، بعد میں اس نے تفصیل سنی تو سوچ میں پڑ گیا۔ پارو، سچ حبیبہ کو لیتے چلتے ہیں، اب اس کا یہاں رہنا مناسب بھی نہیں۔ اماں تھی تو اور بات تھی، اتنے عرصے میں ماہ پارہ نے اسے کبھی بھی حبیبہ کے لیے فکر مند ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں واقعی اماں تھی تو کچھ بھی فکر نہیں تھی، نہ مہرو آپا کی اور نہ حبیبہ کی، مگر اب تو… اشرف نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ مہرو آپا کی کیا فکر؟ وہ تو عمر رسیدہ عورت ہے، مجھے تو اپنی بچی کی فکر ہے، لاکھ پرانا محلہ ہے، مگر آج کل کس کا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ مہرو آپا کے سامنے ایسا کچھ مت کہہ دینا اللہ کے واسطے، حبیبہ کو ان سے الگ اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ بھائی مہرو آپا کو اپنے ساتھ لے جاتے، مگر اب اس طرح نہیں، وہ تو بالکل پاگل ہو جائیں گی۔ ماہ پارہ کے سمجھانے کا بھی اشرف پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، ان کا بیٹی کے بارے میں حق ملکیت ایک دم ہی جاگا تھا۔ ماہ پارہ کو خود اپنے اوپر افسوس ہو رہا تھا، حبیبہ کو لانے کا شوشہ خود اس نے ہی یہاں آنے سے پہلے چھوڑا تھا۔ تبھی ایک خیال سے اس کی آنکھوں میں چمک سی آئی۔ مہرو آپا کو اچھا خاصا پیسہ ملے گا مکان کے ترکے میں سے، اور یہ پیسہ وہ حبیبہ کے علاوہ کسی اور پر لگانے والی نہیں ہے، یہ تو تم بھی مانو گے۔ لیکن اگر اس وقت ہم نے حبیبہ کو ان سے لے لیا تو پھر سمجھو حبیبہ کی شادی کی ذمہ داری بھی ہم پر ہی آئے گی، دونوں بھابیاں بیچاری مہرو آپا کا سارا پیسہ ہڑپ کر لیں گی۔ اشرف چند منٹ سر جھکائے خاموشی سے کچھ سوچے گیا، بات سیدھی ان کے دل کو لگی تھی۔
اپنی بیوی کی سمجھداری کا وہ ہمیشہ سے متعارف تھا۔ 4 بچوں کے اخراجات پورے کرتے ہوئے اسے کبھی حبیبہ کا خیال آیا بھی تھا تو اس نے شکر ہی ادا کیا تھا کہ کم از کم حبیبہ کی ہر ذمہ داری سے وہ آزاد ہے۔ ابھی بھی جو کچھ ماہپارہ کہہ رہی تھی 100% اس کے اپنے فائدے میں جانے والی بات تھی۔ یہی پیسہ بچتا تو 100 کام بنا سکتا تھا۔ اکلوتے لاڈلے بیٹے کے لیے اس کے بہت اونچے خواب تھے۔ ٹھیک ہے، رہنے دو حبیبہ کو یہیں، احسان دھرتے لہجے میں اشرف نے رضامندی ظاہر کی۔ بیچاری مہرو آپا کا خیال ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ مگر 1-2 سال میں حبیبہ کا کوئی رشتہ ڈھونڈ لو، میں بہت زیادہ عرصہ اسے یہاں پڑا نہیں رہنے دوں گا۔ بات کے اختتام پر دھمکی تھی جو پارا کو ذرا بھی بری نہیں لگی۔ خود اس نے بھی یہی سوچا ہوا تھا، پیسوں کی جلدی سب کو ہی تھی۔ اگلے سب کام جتنی جلدی ہو سکتا تھا نپٹائے گئے۔ مہر النساء کا سامان ادھر سے ادھر منتقل کرنے سے لے کر صحن میں دیوار کھڑی ہونے اور مکان کا سودا طے پا جانے تک سب کام ایک تسلسل کے ساتھ جلدی جلدی ہوتے چلے گئے۔ مہر النساء بت بنی سب کچھ دیکھے گئی، نہ کوئی سوال، نہ رائے، نہ مشورہ۔ جس دن بڑے بھیا اس کے حصے کی رقم بینک میں جمع کروا کر چیک بک اس کے ہاتھوں میں تھما کر خود اپنے گھر روانہ ہوئے، اس روز البتہ وہ بہت روئی، اتنا ہی جتنا صبیح الدین کی شادی والے دن روئی تھی۔ حبیبہ کی اسے چپ کرانے کی ساری کوششیں بیکار جانے لگی تو وہ خود بھی رونے بیٹھ گئی اور یہی بات کارگر ثابت ہوئی۔ تم کیوں رونے لگی؟ مجھے تو بس ایسے ہی اماں یاد آ رہی تھی۔ بمشکل تمام خود پر قابو پا کر اس نے حبیبہ کو پیار سے اپنے ساتھ لگایا۔ پارو، امی اور ماموں نے تو نانی کو اس طرح یاد نہیں کیا، ان کی بھی تو اماں تھی وہ۔ مہر النساء نے آنسو صاف کرتے ہوئے تھوڑی سی حیرت کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ وہ مجھ سے زیادہ بہادر ہے، میرا دل چھوٹا ہے نا؟ نہیں خالہ، اصل میں ان کے پاس دوسرے بہت سارے رشتے ہیں، نانی سے زیادہ اہم، اس لیے انہیں اتنی چوٹ نہیں لگی۔ بھیگی بھیگی آنکھوں کے ساتھ حبیبہ نے اس کی تصحیح کی۔ آپ کے پاس تو صرف میں اور نانی ہی تھے۔ اتنی کم عمری میں وہ رشتوں اور رویوں کا صحیح طور پر تجزیہ کرنا سیکھ رہی تھی۔ ہر نئی نسل پچھلی نسل کے مقابلے میں شاید زندگی کو زیادہ بہتر طور پر برتنے کی اہل ہوتی ہے۔ مہر النساء کو ہلکے سے فخر کا احساس ہوا۔ برابر والے حصے میں کوئی وکیل صاحب آئے تھے، 4-5 بچوں میں سے شاید وہ 2 یا 3 کی شادی کر چکے تھے۔ مہر النساء نے ڈھنگ سے ان کے بارے میں سنا ہی نہیں تھا۔ جب ماہپارہ وغیرہ یہیں تھی تو وکیل صاحب کی بیوی ان لوگوں سے ملنے کے لیے آئی تھی، خاصی دیر بیٹھی تھی۔ اماں کا غم بالکل تازہ تھا، سو مہر النساء نے خود ہی کچھ دلچسپی نہیں لی تھی، سارا وقت ماہپارہ ہی ان سے باتیں کرتی رہی تھی۔ ابھی بھی ایک آدھ بار مہر النساء کا ان سے سامنا ہوا، تب بھی بس سرسری انداز میں سر کے اشارے سے سلام کر کے اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا تھا۔ عافیت بند دروازوں کے پیچھے ہی تھی۔ زندگی کے متعلق یہ مہر النساء کا اپنا تجربہ تھا۔ بہت برس گزر گئے، اب لوگوں سے اس کا ملنا جلنا برائے نام ہی رہ گیا تھا۔ محلے کی خوشی غمی سب کو نپٹانا اماں کی ذمہ داری تھی، اور کتنا اچھا ہوتا اگر اس روز بھی اماں ہی صبیح الدین کے ہاں میلاد میں چلی گئی ہوتی۔ ساری گڑبڑ اس کے وہاں جانے سے ہوئی تھی۔ جانے کتنی بار یہ خیال اسے آیا تھا، دل سے اجڑی ایک یاد آج بھی آنچ دیتی رہتی تھی۔ پہلے دل ہی نہیں چاہتا تھا کہیں جانے کو، اور اب عادت نہیں رہی تھی۔ ایک نئی فکر جو سوار ہوئی تھی وہ خرچ کی تھی۔ اماں کے انتقال کے ساتھ ہی ابا کو ملنے والی پینشن کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا تھا۔ مہر النساء نے سلائی کا کام اور بھی بڑھا دیا۔ بھائیوں کی طرف سے بہت ساری یقین دہانیوں کے باوجود اسے 1% بھی کوئی اچھی امید نہیں تھی، اور گھر سے ملنے والی رقم کو وہ حبیبہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ اماں کی پرانی ملنے والیاں بیچاری اس کی خیر خبر رکھنے کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ سلائی کے لیے لڑکیاں عورتیں آ جاتی، گھر میں کچھ ہنگامہ سا کچھ دیر کے لیے وقفے وقفے سے جاگتا رہتا۔ مہر النساء کو تو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، مگر حبیبہ اتنی سی چہل پہل سے ہی بڑی خوش ہو جاتی، اور اس کی خوشی دیکھ کر مہر النساء مطمئن ہو جاتی۔ پچھلے کچھ عرصے میں حبیبہ کے پاس کچھ لڑکیوں کا آنا جانا کافی بڑھ گیا تھا۔ مہر النساء نے اتنا دھیان بھی نہیں دیا۔ آس پڑوس کی لڑکیاں تھیں جن میں چند ایک تو حبیبہ کے ساتھ کالج بھی جایا کرتی تھی۔ اس شام بھی وہ لوگ کمرے میں آئی بیٹھی تھی۔ مہر النساء کو آج رات تک سلائی کے لیے آئے کچھ کپڑے لازمی تیار کر کے دینے تھے، وہ جلدی جلدی انہیں نپٹانے میں لگی ہوئی تھی۔ برابر والی خالہ زبیدہ بڑی دیر سے بیٹھی تھی، اماں کی پرانی سہیلی تھی، ان کی زندگی میں تقریباً روز ہی شام کو آ جایا کرتی تھی، ان کے بعد بھی اس معمول کو برقرار رکھے ہوئے تھی۔ ہنسی کی ایک جھنکار وقفے وقفے سے کمرے سے پھوٹ رہی تھی۔ آخر کو ان سے رہا نہ گیا تو مہر النساء کی توجہ اس طرف دلانا ضروری سمجھی۔ یہ لڑکیاں جو سارا دن گھسی رہتی ہیں، ذرا ان پر بھی نظر رکھا کرو مہرو بیٹی۔ نیچی آواز کر کے وہ یہ بات جتنا تجسس بھر کے کہہ رہی تھی، مہر النساء کو چونک کر ان کی طرف دیکھنا پڑا۔ تم تو ہو صدا کی سیدھی، اللہ میاں کی گائے،
एक ठंडी सांस भरकर उन्होंने उसकी बेरंग और तन्हाइयों में लिपटी जिंदगी को खराज तहसीन पेश किया। आजकल की लड़कियां बहुत तेज हैं, बाला बाला बहुत कुछ कर लेती हैं, माँ बाप को कानों कान खबर नहीं होने देती। ऐसा ना हो हबीबा भी देखा देखी उनके रंग में रंगने लगे। इस उम्र में बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तुम भी ज़रा। मेहरुन्निसा को उनसे वाकई बड़ी मोहब्बत महसूस होती थी। अम्मा की सी बू आती थी उनमें से, न जाने कहाँ कहाँ के किस्से छेड़े रखती। मेहरुन्निसा सुने जाती, खुद उसके पास सुनाने के लिए कुछ भी नहीं था। कमरे से एकदम बहुत ज़ोरदार कहका बुलंद हुआ था। जुबैदा खाला बेसाख्ता ही अपनी बात अधूरी छोड़कर सामने कमरे की तरफ देखने लगी। लड़कियां धीमी आवाज़ में न जाने क्या बातें कर रही थी। उन्होंने दूसरी निगाह करीब बैठी मेहरुन्निसा पर डाली। वो बदस्तूर मुंह नीचे किए सिलाई में जुटी हुई थी। उसके सर के आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद हो चुके थे। खाला जुबैदा ने तासुफ से सर हिलाया और बमुश्किल खुद को किसी तबसरे से रोककर दोबारा अपनी पिछली बात का सिरा जोड़ा, मगर हंसी के आगे की दास्तान लंबी थी। मोहल्ले की किन किन लड़कियों ने खुद अपनी पसंद की शादी की थी और वालदैन को उनकी मर्जी के आगे सर झुकाना पड़ा था। मेहरुन्निसा वाकई परेशान होकर उनकी शक्ल देखने लगी। फिर क्या करना चाहिए खाला, आप ही बताइए। परेशान मत हो, थोड़ी बहुत देर का आना जाना ठीक है। ये हर वक्त सहेलियों का मजमा मत लगा रहने दो। और दूसरे, यहीं कहीं आसपास ही कोई अच्छा लड़का देखकर हबीबा की कम अज़ कम मंगनी ज़रूर कर दो। शादी बेशक चंद साल बाद करना, हमेशा तुम्हारे करीब ही रहेगी। इससे अच्छी क्या बात है ना? जुबैदा खाला ने अपनी अकल के मुताबिक मशवरा दिया। हबीबा का आगे पढ़ने का शौक़, मेडिकल में जाने का ख्वाब वगैरह वगैरह। मेहरुन्निसा के जहन में बहुत सारी बातें गुडमुड होने लगी, मगर जुबैदा खाला का दिया मशवरा भारी पड़ने लगा। तुम कहो तो मैं देखो कोई मुनासिब सा लड़का। वो फ़ी सबीलिल्लाह नेकी कमाने के मूड में नज़र आ रही थी। मेहरुन्निसा को क्या उज़र हो सकता था। अगले चंद दिन उसने हबीबा को रोक टोक करने में गुजारे। वो पहले तो मुस्कुरा कर टालती रही, फिर झंझलाने लगी और फिर बुरी तरह खफा हो गई। अच्छी मुसीबत है, एक तो खुद कहीं आते जाते नहीं हैं, दूसरों के आने पर भी आपको एतराज़ है। बस सारा दिन अकेले पड़े रहो। आज वो मुस्तकिल बड़बड़ाई जा रही थी। मेहरुन्निसा को उसके गुस्से पर भी प्यार आता था, इसलिए मुस्कुरा कर टाल गई। मेहरुन्निसा मगरिब की नमाज़ पढ़कर फारिग ही हुई थी कि किसी ने बाहर का दरवाज़ा बजाया। हबीबा अंदर कमरे में थी और वैसे भी बाहर का दरवाज़ा अमूमन मेहरुन्निसा खुद ही खोला करती थी। अब उसमें पहले जैसी फुर्ती नहीं रही थी। जाए नमाज तह करके दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते आने वाला कुंडी दोबारा बजा चुका था। ज़रा भी सब्र नहीं है आजकल किसी में। भला कोई दरवाजे से लगा खड़ा है जो पहली ही दस्तक में दरवाज़ा खुल जाएगा। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए उसने चुटकनी गिराई तो बेसाख्ता ही चौंक पड़ी। इतनी रोशन जगमगाती आंखें। कोई बहुत पुरानी बात पल के 1000वें हिस्से में याद आकर रह गई। ये अम्मी ने भिजवाया है आंटी। वो खुश शक्ल अजनबी लड़का बराबर वाले दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था। तभी मेहरुन्निसा को बराबर में रहने वाले वकील साहब की बेगम याद आ गई। अम्मी को मेरा शुक्रिया कहना और सलाम भी। बिरयानी की डिश खाली करके लाने तक वो मुस्तकिल मुस्कुराती रही। ज़्यादा बात ना करने की आदत के बावजूद उसने लड़के से उसका नाम भी पूछ लिया और काम भी। उसका नाम यावर था और वो अपने वालिद के साथ ही वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर चुका था। मेहरुन्निसा दरवाज़ा बंद करके बहुत मसरूर से वापस बरामदे में आ गई। आज बहुत अरसे बाद उसने गर्दोपेश पर निगाह डाली थी। पहली निगाह में ही उसे यावर भा गया था। अदब कायदे वाला, तालीम याफ्ता, ऊपर से खुश शक्ल। हबीबा के साथ कितना जचेगा। महापारा पिछली बार आई थी तो उन लड़कों की तस्वीरें लाई थी जिनके रिश्ते उसकी दोनों बड़ी बेटियों के लिए आए थे। कोई भी देखने में इतना अच्छा नहीं था जितना यावर। मेहरुन्निसा को पहली बार अपने तर्ज़ ज़िंदगी पर अफसोस हुआ। ऐसी भी क्या लाताल्लुकी कि इंसान आसपास की बिल्कुल भी खबर ना रखे। उस रात वो बड़ी देर तक वकील साहब की बेगम से ताल्लुकात बढ़ाने के बारे में संजीदगी से सोचती रही। हबीबा जितनी प्यारी थी उसे कोई भी बखुशी पसंद कर सकता था। अगले दिन ही वो वकील साहब की बीवी का शुक्रिया अदा करने के बहाने उनके घर का चक्कर लगा आई। पहले ख्याल भी आया कि हबीबा को भी साथ ले जाए, मगर फिर कुछ ठीक न लगा, सो जुबैदा खाला को साथ ले गई। मेरी बात लिख कर रख लो, ये लोग हबीबा का रिश्ता लेकर आने वाले हैं। जुबैदा खाला ने घर में वापस कदम रखते ही पेशन गोई कर दी थी। खुद मेहरुन्निसा भी बेहद मुतमईन थी। यावर की अम्मी ने जितनी आवभगत की थी और जिस तरह वो बार बार हबीबा की तारीफ़ किए जा रही थी, वो सभी मानी खेज था। बस खाला दुआ करें, मेरा हबीबा के अलावा और है कौन, हमेशा यहाँ मेरे इतने करीब रहेगी। उसकी आवाज़ रुंधने लगी। खाला तसल्ली के लिए करीब आकर बैठी थी कि हबीबा अंदर से निकल आई। कल मुझे कॉलेज नहीं जाना, आप सुबह जल्दी मुझे उठा दीजिएगा। कभी कभी उसके लहजे में इतनी रुखाई आ जाती थी कि दूसरे सुनने वाले को भी महसूस होती थी। जुबैदा खाला ने मेहरुन्निसा को जताया तो वो हंसने लगी।
بچی ہے خالہ، آج کل مجھ سے ناراض ہے، اس کی سہیلیوں کا آنا جانا جو کم کروا دیا ہے میں نے۔ لیکن حبیبہ اس بار واقعی ناراض تھی۔ مرضی ہوتی تو بات کر لیتی ورنہ نہیں۔ اس نے کالج کی بھی کئی چھٹیاں کر لی تھی۔ مہر النساء نے کئی بار پوچھا بھی، ان ساری اوٹ پٹانگ سہیلیوں کو بلانے کی بھی اجازت دے ڈالی، مگر وہ یوں ہی کھوئی کھوئی سی اپنے کمرے میں زیادہ وقت گزارتی۔ مہر النساء فکر مند تھی مگر زیادہ نہیں۔ وکیل صاحب کی بیوی اس کے ایک چکر کے جواب میں 4 چکر لگا گئی تھی۔ مہر النساء کے ساتھ ان کے تعلقات بڑی تیزی سے مستحکم ہوئے تھے۔ کل رات جب وہ آئی بہت صاف صاف الفاظ میں کہہ گئی تھی کہ وہ لوگ بہت ایک خاص مقصد کے لیے ان کے گھر آنے والے ہیں۔ جب سے ہی مہر النساء کی خوشی کے مارے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ فوراً یہ خوشخبری حبیبہ کو بھی سنا دے، مگر پھر اپنی بیوقوفی پر ہنس کر رہ گئی۔ کسی نہ کسی وقت انسان کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ کالی رات بس اب کٹنے کو ہے۔ مہر النساء کو بھی امید کے ننھے جگنوں اطراف میں چمکتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد خالہ زبیدہ آ گئی۔ انہیں بازار جانا تھا کچھ ضروری خریداری کے لیے، سو مہر النساء کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی تھی۔ اکثر وہ انہیں ایسے مواقع پر ٹال دیا کرتی تھی، مگر اس وقت خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ حبیبہ کو دوپہر کے کھانے کی ہدایت دے کر وہ زبیدہ خالہ کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی۔ وکیل صاحب کی بیگم کی دی ہوئی خوشخبری خالہ زبیدہ نے رکشے میں بیٹھے ہوئے ٹریفک کے بے ہنگم شور کے درمیان سنی۔ بس خالہ، اللہ نے میری سن لی، میری حبیبہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گی۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ فوراً یاور کی امی کو ہاں کہہ دوں۔ مہر النساء کی آواز خوشی سے لبریز تھی۔ خالہ زبیدہ اس کی سادگی پر مسکرائے جا رہی تھی۔ بیوقوف ہے بالکل مہر النساء، ابھی تک ایسے ہاں کر دی جاتی ہے کیا؟ خبردار، جب وہ رشتہ لے کر آئیں تو سوچنے کے لیے وقت ضرور مانگ لینا، بلکہ میں خود بات کروں گی، دیکھنا تم۔ مگر ہم نے تو پہلے ہی سوچ لیا ہے خالہ۔ بڑی بےتابی سے وہ انہیں یاد دلانے لگی تھی، مگر ان کے گھورنے پر خاموش ہو گئی۔ بازار پہنچتے ہی انسان کی کیمسٹری خود بخود بدلنے لگتی ہے، برے سے برا موڈ بھی خوشگوار ہونے لگتا ہے۔ مہر النساء تو اس وقت آئی بھی بہت خوش تھی۔ تھوڑی سی فضول خرچی بھی کر ڈالی۔ حبیبہ کے لیے ایک خوبصورت چکن کاٹن کا سوٹ، چائے کے اچھے والے کپ اور تھوڑی بہت دوسری چیزیں۔ وکیل صاحب کے گھر والے آئیں گے تو نئے برتن تو ہونا بہت ضروری تھے، اس لیے خریداری کرتے وقت صرف یہی خیال رہا۔ واپسی میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ حبیبہ کی تنہائی کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ کچھ دیر اور بخوشی بازار میں گزار دیتی۔ گھر واپسی پر ماہپارہ آئی بیٹھی تھی، اچانک، بغیر اطلاع کے۔ مہر النساء کو رات سے وہ کتنی بار یاد آئی تھی۔ خوشی کی یہ خبر اس کے ساتھ بانٹنے کا دل بے حد چاہ رہا تھا۔ سوچا تھا کہ آج فون کر کے اسے کہے گی کہ ذرا وقت نکال کر یہاں کا چکر لگا جائے، مگر نہ جانے کیسے وہ خود ہی چلی آئی۔ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، میں رات سے تمہیں بے حد یاد کر رہی تھی پارو۔ بے حد محبت سے اسے گلے لگاتے ہوئے وہ کہنے لگی۔ ہاں بس آنا ہی پڑا، ابھی تو ہو کر گئی تھی پچھلے مہینے، اتنی جلدی کہاں نکلنا ہوتا ہے، مگر حبیبہ کا فون آیا تو دل کو فکر سی لگ گئی تھی۔ مہر النساء کو خود سے الگ کرتے ہوئے ماہپارہ نے کہا تو اس نے چونک کر حبیبہ کی طرف دیکھا۔ وہ کچن کے دروازے میں کھڑی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مہر النساء کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو جھیم کر اندر مڑ گئی۔ چلو بہت اچھا ہوا تم آئی تو، حبیبہ بھی تنہائی سے پریشان ہو جاتی ہے، تمہاری بچیوں کے ساتھ اس کا دل لگا رہتا ہے۔ ماہپارہ سے یہ سب شاید اس نے خود اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہا تھا۔ بچیوں میں سے تو کسی کو بھی نہیں لائی، ان کا یہاں دل نہیں لگتا۔ حبیبہ بیچاری پر کبھی کبھی بڑا رحم آتا ہے، بالکل اکیلی رہتی ہے یہاں۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو مہر النساء کو اس خوشی کے عالم میں بھی چبھا۔ بھلا اس طرح کی باتوں کا اب کیا مطلب تھا؟ سر کو ہلکے سے جھٹک کر اس نے پارو کی بات کا اثر زائل کرنا چاہا۔ حبیبہ چائے تو بناؤ، پارو تھکی ہوئی ہے۔ وہ کچن کی طرف منہ کر کے پکار کر کہنے لگی تو اس نے فوراً منع کر دیا۔ چائے میں نے پی لی، اچھی خاصی دیر ہو چکی ہے مجھے آئے ہوئے۔ ویسے ایک بات کہوں مہرو آپا، برا مت ماننا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ مہر النساء نے بڑی حیرت سے نفی میں سر ہلایا۔ اس طرح حبیبہ کو گھر پر اکیلا مت چھوڑ کر جایا کرو، وہ بھی اتنی دیر کے لیے۔ میں نے تو شکر کیا کہ اس وقت اشرف ساتھ نہیں آئے، ورنہ وہ تو بہت برا مناتے حبیبہ کو گھر میں اکیلا دیکھ کر۔ 2 جملوں میں اس نے اپنا اور اشرف کا حق جتا دیا۔ مہر النساء خجل سی ہو گئی۔ وہ کون سا روز روز کہیں جاتی تھی؟ یہ بات ماہپارہ کو بھی پتا تھی اور حبیبہ بھی بتا سکتی تھی، مگر شاید دونوں ہی نے ضرورت نہیں سمجھی۔ حبیبہ کھانا لگانے گئی ہوئی تھی، ماہپارہ نے دوسری باتیں چھیڑ دی، اپنی بیٹیوں کے رشتے، بھابھیوں کی طوطا چشمی وغیرہ وغیرہ۔ وہ صرف ایک دن کے لیے ہی آئی تھی۔ مہر النساء کا بے حد دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اسے حبیبہ کے رشتے کے بارے میں بتائے کہ اس نے آخرکار کتنا اچھا لڑکا حبیبہ کے لیے تلاش کر لیا ہے، بلکہ شام میں یا رات میں وہ ملنے جانے کے بہانے اسے لڑکا بھی دکھا لائے گی۔
یہ وہ سوچ چکی تھی، مگر حبیبہ بھی قریب بیٹھی تھی، اس لیے مہرالنساء کو مصلحتاً خاموش رہنا پڑ رہا تھا۔ البتہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر جب حبیبہ ان دونوں بہنوں کو چائے کے کپ دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی، تب اس سے مزید ضبط نہ ہوا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی پارو، اچھا ہوا تم آ گئی۔ مہاپارا کی نگاہیں ابھی تک دروازے کی طرف تھی، جہاں سے تھوڑی دیر پہلے حبیبہ نکل کر گئی تھی، اور چہرے پر کسی گہری سوچ کی چھاپ۔ مہرالنساء کے مخاطب کرنے پر وہ اس کی طرف مڑی ضرور، مگر اس کی بات شاید اس نے سنی ہی نہیں تھی۔ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں مہرو آپا، حبیبہ نے مجھے فون کر کے کیوں بلایا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو مہرالنساء کو خود بڑی دیر سے پریشان کیے ہوئے تھا، مگر خوشی کے اس عالم میں وہ تمام الجھن بھری باتوں کو خود سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ یاد آ رہی ہوگی تم لوگوں کی، اکیلی بھی تو رہتی ہے نا؟ ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ماہپارا کی طرف دیکھا، جہاں سنجیدگی کے ساتھ ہلکا ہلکا سا تعصف بھی آنکھوں میں پھیل رہا تھا۔ اکیلی تو وہ صدا سے ہی ہے، اور یاد بھی کبھی کیا ہو تو مجھ سے کبھی نہیں کہا۔ مجھے تو اس نے پہلی بار پکارا ہے مہرو آپا۔ بتا نہیں سکتی کس پریشانی میں سارا وقت گزرا، عجیب عجیب وسوسے گھیر رہے تھے۔ مہرالنساء کا دل جیسے مٹھی میں آنے لگا۔ اس کی حبیبہ اتنی پریشان تھی اور اسے خبر تک نہیں تھی، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی۔ بات کی تم نے حبیبہ سے؟ سرسراتی سی آواز اسے خود بھی اجنبی لگی۔ ماہپارا نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے قریب سے رکھ کر رازداری سے بولی، کوئی لڑکا ہے حبیبہ کی سہیلی کا بھائی، پسند کرنے لگے ہیں ایک دوسرے کو۔ بھائی تمہارے آنے سے پہلے مجھے حبیبہ نے خود بتایا ہے۔ مہرالنساء یوں ہی بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھے گئی، اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ وہ لوگ رشتہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ حبیبہ ڈر رہی تھی کہ تم منع نہ کر دو، تمہیں اس کی سہیلیاں شاید پسند نہیں ہیں۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے مہرالنساء نے خود کو سمجھانا چاہا۔ پتہ نہیں اسے زیادہ دکھ حبیبہ کی پسند جان کر ہوا، یا اس سے بھی زیادہ اس بات پر کہ وہ یہ بات ساری زندگی حبیبہ کے نام وقف کر دینے کے بعد بھی ماہپارا کے منہ سے سن رہی ہے۔ لڑکا کیا کرتا ہے؟ لہجے کو حتی الامکان عام سا رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ امید کی ایک ہلکی سی کرن تھی کہ شاید کسی جگہ وہ اس کے انتخاب سے کمزور پڑ رہا ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ انجینئر ہے، ریاض میں جاب کرتا ہے، کسی پیٹرولیم کمپنی میں۔ حبیبہ کو بھی وہیں لے جائے گا، پارو خوشی خوشی بتانے لگی۔ اس بار کا جھٹکا زیادہ شدید تھا۔ اتنی دور؟ نہیں، میں حبیبہ کو اتنی دور نہیں بھیج سکتی، میں اسے خود سمجھاؤں گی، تم رہنے دو بس۔ اسے ایک دم ہی ماہپارا پر غصہ آنے لگا، جو خواہ اس کے اور حبیبہ کے بیچ چلی آئی تھی۔ تم ایسے نہیں کر سکتی مہرو آپا، اس نے بہت تمہاری تنہائی بانٹ لی، اب اسے اس کی زندگی جینے دو۔ اگر وہ تمہاری اپنی بیٹی ہوتی تو کیا تم اس طرح اس کی خوشیاں پامال کر سکتی تھی؟ میری بچی کی خوشی کی راہ میں حائل مت ہو مہرو آپا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ تیز ترار زبان دراز ماہپارا کی آنکھوں سے آنسوں کی باریک سی دھار نکل کر اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی۔ نمکین پانی کا ایک آبشار مہرالنساء نے اپنے دل پر بھی گرتا محسوس کیا۔ وہ ماں نہیں تھی، اس نے یہی ایک بات بھلائے رکھی زندگی بھر، مگر باقی سبھی نے اسے یاد رکھا۔ شاید وہی اپنی اوقات سے زیادہ کی تمنا کرنے کی غلطی کر رہی تھی، یا شاید تم تو کسی بھی بھائی کے ساتھ رہ سکتی ہو، چلو میرے ساتھ ہی رہ لینا، مگر حبیبہ کی زندگی بن جانے دو۔ پارو پتہ نہیں کیا کچھ کہے جا رہی تھی۔ مہرالنساء کے ذہن میں یاور، صبیح الدین، روشن جگمگاتی آنکھیں، سب کچھ تیزی سے ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتا چلا گیا۔ زندگی میں کبھی کبھی دکھ کی رات کبھی ختم نہ ہونے والی کالی رات ہو جاتی ہے۔ ختم شد۔ زبردست ناول تھا، اور اس کو پڑھتے ہوئے کتنی دفعہ تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بالکل ویسے اچانک سے ختم ہو گیا، مجھے یہ تھا کہ شاید تھوڑا سا بتاتے، ابھی تو ایسے ہی ختم ہو گئی سٹوری۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک اوپن اینڈ رکھا اس کا، لیکن میں تھوڑا سا اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ چلو اس کی شادی تک یا اس کا رشتہ جڑنے تک تو دکھا دیتے۔ مہرو آپا کا کیا ہوتا؟ کیا لگتا ہے مہرو آپا ادھر ہی رہتی؟ کیونکہ بھائیوں نے تو اسے رکھنا نہیں تھا، تو اب ماہپارا کہہ تو رہی تھی کہ میں لے جاؤں گی، لیکن پتہ نہیں وہ لے کے جاتی بھی کہ مہرو آپا ادھر ہی ساری عمر گزارتی۔ اور یار مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اس کا صبیح الدین کے ساتھ شادی نہیں ہوئی۔ تو مجھے یہی تھا کہ شاید صبیح الدین اپنی ماں کو پھر سے منا لے، لیکن نہیں، صبیح الدین کی کہیں اور شادی ہو گئی، اور پھر وہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے، تو
پتہ نہیں دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی، اس نے صبیح الدین کا کوئی دوبارہ سے ریئیکشن نہیں بتایا۔ خیر، آپ کو کیسا لگا یہ ناول مجھے لازمی بتائیے گا، مجھے تو بہت اچھا لگا۔ تو جلد ہی پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔